أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده ومن وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. پروردگار عالم نے امانت پیش کی زمین اور آسمان اور پہاڑوں پہ. زمین اور آسمان اور پہاڑوں نے امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. واشفقن منها، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ ہم اس امانت کو قبول نہیں کر سکتے. اور ان کو اپنی حیثیت پتہ تھی، وقت پتہ تھی کہ یہ لیاقت، یہ صلاحیت، یہ استعداد ان میں نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم امانت الہیہ کو وصول کر سکیں. وحملها الانسان، انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا، یہ انسان بہت ظالم ہے اور بہت ہی جاہل ہے. آج کی جو گفتگو ہے وہ اس میں ہے کہ کیا کوئی امانت الہی میں رخ نہ ڈال سکتا ہے؟ بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے جو کمپیوٹر اور سسٹم کو جانتے ہیں. مجھے تو یہ 2-4 اصطلاحات آتی ہیں، میرا شعبہ نہیں ہے. کیا کوئی امانت الہی کے سسٹم کو بریچ کر سکتا ہے، بریک تھرو کر سکتا ہے، ہیک کر سکتا ہے؟ اور اگر کر سکتا ہے تو کس حد تک کر سکتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ توبہ کی 2 آیتیں پڑھ کر تاکہ آپ کے ذہنوں میں ذرا گفتگو واضح ہو جائے. پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں شاید یہ آیت پڑھ چکا ہوں یہاں پر یا نہیں پڑھ چکا، بہرحال قرآن کی آیت ہے. نتیجہ کوشش کروں گا مختلف، اگر سن چکے ہیں آپ لوگ پہلے، لیکن بہرحال توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، حتیٰ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جس محبت اور احترام اور عقیدت کے ساتھ سنتے ہیں تو واقعی مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ جب یہاں پر صحیح سے واضح گفتگو نہ ہو سکے اور بچوں کے ذہن میں سوالات رہ جائیں. بہرحال ایک انتہائی سیدھی سادی سی آیت ہے اور اس آیت میں پروردگار عالم سورۃ توبہ میں ارشاد فرما رہا ہے. ہمارا موضوع بنیادی کیا ہے کہ امانت الہیہ میں یہ جو انسان جس نے آگے بڑھ کر امانت الہی کو اٹھا لیا، یہ جو امانت الہی کو اس نے اٹھایا، خدا اس سے خوش ہے کہ ناراض ہے؟ لفظ بتا رہے ہیں کہ خدا اس سے ناراض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت الہی کو رستے میں سے اچک کر لیا جا سکتا ہے، کس حد تک لیا جا سکتا ہے، کس حد تک نہیں لیا جا سکتا. یہ آیات آپ کے سامنے بتائیں گے. پروردگار نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. فرمایا کہ دیکھو خدا کی بارگاہ میں مہینے صرف 12 ہیں. کتاب خدا میں لکھا ہوا ہے. اس کتاب کا مطلب نہ قرآن ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، بلکہ خدا نے اپنے پاس جو تحریر لوح محفوظ ہے، علم الہی ہے، کہاں پر ہے، غیب میں کس جگہ ہے مجھے نہیں پتا. پروردگار فرما رہا ہے کہ کتابی صورت میں، تحریری صورت میں، لکھائی میں ہم نے جب سے زمین اور آسمان کو خلق کیا تھا مہینے یہی 12 تھے. اور دیکھو ان میں یہ جو 12 مہینے ہیں ان کی حیثیت اور کیفیت یہ ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا سلسلہ یہی تھا. اور اس کے بعد فرمایا منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرام ہیں. ذالک الدین القیم، یہ خدا کا وہ دین ہے جو اپنے مقام پر بڑی مضبوطی کے ساتھ گڑا ہوا ہے. جس دین کو خدا گاڑ کے کہے کہ گڑا ہوا ہے اسے کوئی انسان ہلا نہیں سکتا. اس جملے کو یاد رکھیے گا کیونکہ آگے ہمیں اس کا کام ہوگا. اگر کوئی ہلا نہیں سکتا تو دشمنان دین نے آ کر دین کو رستوں سے کیوں ہٹایا؟ تو دین کا مفہوم پھر آخر میں جا کر آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ کیا دین میں تحریف کی گنجائش ہے، اگر ہے تو کس انداز سے ہے، اور اگر نہیں ہے تو کس انداز سے نہیں ہے.
فرمایا ذالک الدین القیم، یہ خدا کا وہ دین ہے جو اپنے مقام پر گڑا ہوا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر خبردار ظلم نہ کرنا. یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا کا حکم ہے کہ مہینے 12 ہیں، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرنا. سورہ توبہ ہی میں فرمایا کہ دیکھو انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا فیحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ. فرمایا دیکھو مہینوں کو اپنی مرضی سے کم و زیادہ کرنا زیادۃ فی الکفر، کافر تو تم ہو ہی، زیادۃ فی الکفر ہے، کفر مزید بڑھ جائے گا. یہ کرتے کیوں تھے کام کفار عرب؟ اس لیے کہ فیحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. ایک دفعہ وہ یہ کرتے تھے کہ جو حرام ہوتا تھا کچھ مہینوں میں اپنی مرضی سے محرم اور سفر کے دنوں کو بڑھا دیتے تھے. جب محرم سفر کے دنوں کو بڑھا دیتے تھے تو محرم میں بہت سی باتیں حرام تھیں. جب محرم جی چاہا بڑھا دیا، جب محرم جی چاہا کم کر دیا. آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، بحث بڑی طویل ہے، وہ سمجھانا پڑے گا، پیچیدہ بات ہے کہ کس طرح سے کیا مہینہ ہوتا ہے. اور سلسلہ ہندوستانی اور ہندی کیلنڈر میں بھی ایک مہینہ ہوتا ہے جس کو اضافہ کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں لوند کا مہینہ. یہ اس سے ملتا جلتا تھا کہ آپ سال کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی سے مہینے کو بڑھائیں. رمضان المبارک 30 دن کا ہے، اپنی مرضی سے آپ 25 دن کا نہیں کر سکتے کہ جلدی سے عید منا لیں، گرمی زیادہ پڑ رہی تھی. زیادۃ فی الکفر، پہلے تو دیکھو مہینے 12 ہیں، ان میں سے ایک مہینے کو بھی آگے پیچھے نہ کرنا، 4 مہینے حرام ہیں. پروردگار عالم نے یہ کس کے سامنے بات کی؟ مسلمانوں کے سامنے. کفار کے بارے میں بات کی کہ دیکھو انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوں. جو پہلے ہی سے گمراہ ہے، کافر ہے، تو وہ گمراہ کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ایک گمراہی وہ ہے کہ جو اس کافر کی ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، ایک گمراہی اس کی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد دین میں تبدیلی کرتا ہے. یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں، گمراہ ہوتے نہیں ہیں. یعنی کوئی باقاعدہ پلان بنا کر ان کو گمراہ کرتا ہے. یہ جملہ یاد رہے گا آخر تک. گمراہ کیے جاتے ہیں کون لوگ؟ جو کفران کرتے ہیں. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، جب جی چاہا کہا یہ حرام مہینے، کہا یہ حرام مہینے، اس میں یہ کام کر لو، اس میں نہیں کام کرو. اور پھر فرمایا لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ یہ اپنی مرضی سے اس چیز کو کچل کر آگے بڑھ سکیں جس کو خدا نے حرام کیا ہے. خدا ہے تو نے محرم کا مہینہ حرام کیا تھا، بس 25 تاریخ کے بعد محرم ختم، اب 5 دن آپ کو مل گئے. آسان ترین الفاظ میں پروردگار نے فرمایا کہ یہ لوگ اس لیے کام کرتے ہیں کہ فیحلوا ما حرم اللہ، تاکہ اس چیز کو حلال کر سکیں جس کو خدا نے حرام کیا ہے. پروردگار 30 دن تھے مہینے کے رمضان المبارک کے، تو نے 30 دن کے لیے حرام کیا تھا کھانا پینا، 25 دن میں رمضان ختم ہو گیا، فیحلوا ما حرم اللہ، حلال کر دیں جلدی سے اس کو جس کو خدا نے حرام کیا ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ کام مت کرنا. اور اس کا فرمایا زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کے لیے بڑی اچھی خوبصورت طرح سے پیش کر دیا ہے. کتنا غلط کام کر رہے ہیں لیکن شیطان نے پیش کر دیا ہے تو یہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اور فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، خدا کافرین کی قوم کو کبھی اس کی ہدایت نہیں کرتا. تو 2 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی. اب ان آیات کے ذریعے آپ سمجھیے کہ پروردگار عالم نے کیا فرمانا چاہ رہا ہے. پروردگار نے فرمایا پچھلی آیت میں کہ مہینے 12 ہیں، مہینوں میں کمی و زیادتی اپنی مرضی سے نہ کرو. سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کوئی آپ میں سے کرتا ہے نہیں کرتا، کون کرتا تھا؟ فرمایا مہینے 12 ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے سلسلے میں اپنے آپ پر ظلم مت کرنا. دیکھو یہ وہ دین ہے خدا کا جو اپنے مقام پر گڑا ہوا ہے. یہ محرم سفر ربیع الاول کوئی دین ہو سکتا ہے؟ 12 مہینے دین نہیں ہو سکتے. پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ خدا کا دین ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ دنیا کے مفسرین سے پوچھیے، اپنی باتیں کرتے رہیں گے. لیکن راوی جب 5ویں امام کے پاس گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس آیت کا معنی بتائیے. تو امام نے فرمایا کہ مہینوں سے مراد ہم 12 امام ہیں، سال سے مراد ہمارے جد رسول اللہ ہیں. خوب توجہ کیجیے گا کہ آپ کسی، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو بھی 12 اماموں میں شامل کر لیجئے، کسی بھی امام کو نکال دیجئے.
اماموں کی تعداد خدا کے علم میں ہے جب سے خدا نے اس کائنات کو خلق کیا تھا. آپ اپنی مرضی سے امام کم اور زیادہ کر سکتی ہیں، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جائیں گے خدا کہے گا کتنے اماموں پر عقیدہ لائے ہو؟ 12. کون سے 12؟ وہی نام ہیں جو ہم نے کیے تھے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. دیکھو ہم مہینوں پر بھی راضی نہیں ہوں گے کہ محرم سے چلے سال ذی الحج پہ شروع ہو. اگر کمی کر دی مہینوں کی تعداد میں، ایام میں، دنوں کی تعداد میں، تب بھی زیادۃ فی الکفر ہے. اب آپ کی دفعہ درود بھیجیں محمد آل محمد. پروردگار نے عالم نے یہ اس طرح سے گفتگو فرمائی. اب یہاں پر 10ویں امام حضرت امام نقی ابو الحسن ہادی میں پہلے بھی شاید پڑھ چکا ہوں، پہلے سال یہاں پہ جب پڑھی تھی مجلس، لیکن بہر روایت آ گئی تو سن لیجیے. راوی آتا ہے کہاں سے، امام علی نقی علیہ السلام قید میں ہیں، زندان بان سے آ کر کہتا ہے، ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے ابھی رک جاؤ تمہارے امام سے میں ملاتا ہوں. کہا کہ نہیں میرا امام تو خلیفہ ہے. کہا میں جانتا ہوں تم علی نقی سے ملنے آئے ہو، میرا بھی وہی امام ہے حضرت ابو الحسن ہادی. یہ شخص جاتا ہے، اس کے بعد پوچھتا ہے کہ ابن رسول اللہ ایک حدیث ہے آپ کے جد سے آئی ہے، لا تعاد الايام فتعادیکم، دنوں سے دشمنی مت رکھو ورنہ تم وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا جب رسول اللہ یہ کیسے ہفتہ اتوار پیر منگل ہمارا دشمن ہوگا؟ امام نے فرمایا اس دن سے مراد ہفتے کے دن نہیں ہے، ان دنوں سے مراد ہم ہیں. ہفتے کا دن رسول خدا سے متعلق ہے، اتوار کا دن جناب امیر سے متعلق ہے. لہٰذا اب آپ اس بات کو حدیث کو دیکھ کر مفاتیح الجنان کھولیے کہ جس میں ہر امام کی ہفتے کے دن کی زیارت ہے. یعنی یہ جو پورا 7 دن گزرتے ہیں، ہفتے میں کتنے اماموں کی زیارت ہے، اتوار کے دن کس کی، جمعے کے دن حضرت حجت کی، جناب سیدہ کے ساتھ کون سے امام شامل ہیں، امام حسن امام حسین کس دن ہے. یہ تمام کی تمام آپ کو ان اماموں سے توسل اور تمسک رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب یہاں پر پروردگار عالم نے قرآن میں ایک عجیب بات فرمائی کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تمہارے پاس یہ قرآن نازل کیا جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جب پروردگار عالم نے مثال کو بیان فرمایا مکڑی کے جالے کی، تو فرمایا کہ یہ مثالیں ہم دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، وما یعقلها الا العالمون، اور سوائے صاحبان علم کے ان مثالوں کو اپنی پکڑ میں رکھ کے کوئی نہیں چلتا. یعنی علم ہونا چاہیے تب خدا کی دی ہوئی قرآن میں مثالیں سمجھ میں آئیں گی. وما یعقلها الا العالمون، کوئی بھی ان مثالوں کو اپنی گرفت میں پکڑ میں نہیں لے سکتا مگر یہ کہ صاحب علم ہو. علم آئے گا کیسے قرآن شریف کی مثالوں کے لیے؟ علم آئے گا کیسے قرآن شریف کے سلسلے میں؟ علم آئے گا اہل بیت کے دروازے پر جا کر کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اس آیت کا معنی کیا ہے. آکسفورڈ اور کیمبرج والے کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ جو بھی کہتے رہیں، قرآن نازل کس کے گھر میں ہوا ہے، قرآن نازل کس کے ماں باپ پر ہوا ہے، قرآن نازل کس کے نانا پر ہوا ہے، قرآن نازل کس کے گھر میں ہوا ہے، قرآن کی تفسیریں کس کے پاس ہیں، قرآن کا علم خدا نے کس کو دیا ہے. لہٰذا اس میں ذکر ہے کس کا؟ ہمارا. خدا فرما رہا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب بھیجی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسے ذکر ہے، مثالوں کو سمجھتے جائیے، دیکھتے جائیے کہ کس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. واقعہ یہ ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. جب جناب موسیٰ علیہ السلام مشکل میں گرفتار ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قصے ہیں قرآن میں، اور عزیز ترین پیغمبر جو خدا کو ہے قرآن مجید کے مطابق وہ ہیں جناب ابراہیم. یہ 2 پیغمبر ہیں، ان کی بڑی عجیب سی خصوصیت اور کیفیت ہے. ایک تو جناب موسیٰ، دوسرے جناب ابراہیم. موسیٰ فرعون کا مقابلہ ہوا، دربار میں آپ کے سامنے ہے کہ وہ رسیاں پھینکی گئیں، سانپ بن گئے. جناب موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا. اس نے جادوگروں کی رسیوں کو جو سانپ بن چکی تھی نگل لیا. اپنا ہاتھ نکالا گریبان سے. خدا نے قرآن میں فرمایا کہ ید بیضا اور عصائے موسیٰ مشہور ہے، نور نکل رہا تھا ہاتھ سے. یہ تمام واقعات ہوئے. کہا کہ بنی اسرائیل کو مجھے دے دو، میں بنی اسرائیل کو بچاؤں گا. فرعون نے نہیں دیا. جادوگروں سے مقابلہ ہوا. جادوگروں نے جب دیکھا تو فوقی السحرۃ ساجدین، جادوگر سجدے میں گر گئے جناب موسیٰ کی کرامت اور معجزے کو دیکھ کر. فرعون ناراض ہوا. اس نے کہا کہ میں تمہیں سولی دے دوں گا کھجور کے درخت پر ہاتھ پیر کاٹ کر. کہا دے دو، ہم سجدے میں گر چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں. اس کے بعد کئی سال تک مختلف معجزے آتے رہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے.
پھر اس کے بعد جب یہ جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے، پیچھے سے تعاقب کر رہا ہے فرعون، اور جناب موسیٰ دریا نیل میں داخل ہوئے. آپ کے سامنے واقعہ، فضرب بعصاک البحر، موسیٰ اپنی لاٹھی لو اور سمندر پہ مارو، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینہ قد علم کل اناس مشربہم، رستے بنے پھٹے اور 12 راستے بنے، کیونکہ 12 سبط تھے، نواسے تھے بنی اسرائیل کے، اور ہر ایک کو پتہ لگ گیا کہ کہاں سے اس کو کیا پینا ہے اور کہاں سے نکلنا ہے. آیت کی تفسیر نہیں کر رہا، اشارہ کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ نکلے. خدا نے کہا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، ہم نے قد انجیناکم من عدوکم اور ونزلنا علیکم المن والسلوی، دیکھو ہم نے ووعدناکم بجانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی، ہم نے من و سلویٰ کا دسترخوان تم پر نازل کیا، دشمن سے تم کو نجات دی، اور جانب الطور الایمن، طور کی دائیں طرف سے تم سے وہ وعدہ کیا. گفتگو ختم ہوئی. اب اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں آواز ہے کہ موسیٰ ہمارے پاس آؤ مناجات کے لیے. تو جب موسیٰ گئے تو جناب ہارون سے کہا یا ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع المفسدین. موسیٰ نے کہا ہارون سے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، میری جانشینی پر قائم رہنا اور خبردار فساد پھیلانے والوں کی بات کو نہ ماننا، اصلح اصلاح کرتے رہنا. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر، اصلح اصلاح کرتے رہنا. موسیٰ گئے، پروردگار نے کہا موسیٰ بہت جلدی آ گیا. اجل تو الیک یا رب لترضی، پروردگار جلدی سے اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے. خدا نے کہا کہ موسیٰ کہاں آ گئے ہو، کوئی دور پہ ہم سے گفتگو کرنے. لقد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری، تم یہاں پہ آ کے مناجات کر رہے ہو. تو ہم نے اتنی حساس اور آسان آیت ہے، بچے غور سے سنیں. فرمایا کہ دیکھو تم ہمارے پاس مناجات کرنے آ رہے ہو، ہم نے تمہارے جانے کے بعد تمہاری قوم سے ایک امتحان لیا. ہارون وہاں پر تھے، اپنی نیابت میں نائب جانشین بنا کر ہارون کو چھوڑ کے آئے ہو. ہم نے تمہاری قوم سے امتحان لیا. لقد فتنا قومک من بعدک، موسیٰ ہم نے تمہاری قوم سے امتحان لیا تمہارے آنے کے بعد. واضلهم السامری، خوب توجہ کیجیے گا، گمراہ کیا سامری نے. خدا کہہ رہا ہے امتحان میرا تھا. موسیٰ پریشان، فرجع الی قومی غضبان اسفا، افسوس کے ساتھ غصے میں موسیٰ اپنی قوم کے پاس آئے. افسوس کیوں اور غصہ کیوں؟ غصہ اس لیے کہ کتنی بڑا غلط کام کر دیا تم نے. افسوس اس بات کا کہ خدا کو چھوڑ کر گئے کیوں. افسوس اس بات کا کہ میں ہارون کو چھوڑ کر آیا ہوں. ہوا کیا ہے؟ جب گئے تو کہا فما خطبک یا سامری، اے سامری تو نے کیا کیا؟ کہا قبضت بصرت بما لم یبصر بہ، میں نے وہ دیکھا جو لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. کیا دیکھا تم نے؟ میں نے فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها، میں نے جو جبریل آئے تھے ان کی سواری جب چل رہی تھی تو جو مفسرین نے بیان کیا ہے، ٹاپیں جہاں پڑ رہی تھی میں نے دیکھا کہ اس مٹی میں حیات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کسی نہ کسی حد تک فاسق و فاجر کے لیے بھی کھل سکتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. معجزات اور کرامتوں کے پیچھے مت جائیے، سب سے پہلے طے کیجئے کہ رسول کس کو چھوڑ کر گئے. وہ معجزہ دکھاتا ہے دکھائے، نہیں دکھاتا ہے نہ دکھائے. بصرت بما لم یبصر بہ، میں نے وہ دیکھا جو لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها، میں نے اٹھایا جبریل کے ٹاپوں کی جو سم میں جو مٹی تھی اس کو اٹھایا. اور من حلیہم، قرآن کے الفاظ ہیں، زیورات سے کہا سب سے پگھلا کر لاؤ زیورات. قوم ایسی باولی اور احمق، ابھی موسیٰ گئے، ہارون موجود ہیں، زیورات لا کر دیے. سامری نے زیورات کو پگھلایا اور اس کے بعد ایک سانچے میں ڈالا اور گائے کا بچڑا، ایک چاندی، سونے، پیتل، تانبے اور نہ جانے کون کون سی دھاتیں تھیں. پوری قوم موسیٰ نکلی ہے. انہوں نے سب نے پگھلایا اور پگھلانے کے بعد ایک بچڑا بن گیا. عجلاً جسداً لہو خوار، یا جسداً عجلاً لہو خوار، آواز بھی نکلتی تھی اس میں سے. جب بن گیا بچڑا تو سامری نے کہا کہ یہ جو ہے ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہی تو ہے موسیٰ کا پروردگار اور تمہارا. تو یہ گمراہ کر دیا کس نے؟ سامری نے. امتحان کس کا تھا؟ خدا کا. خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا آپ چلیے پیغام نبوت کے پیچھے پیچھے، آپ چلیے نبی کریم کے لفظوں کے پیچھے پیچھے. جب یہاں تک بات آئی، اب اس عجل اور جسد اور بچڑے کے بارے میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم
وذلة فی الحیات الدنیا کذالک نجزی المفترین. دیکھو جن لوگوں نے موسیٰ کے بعد گائے کے بچھڑے کو اپنا خدا مانا، سینالہم غضب من ربہم، ان کو دبوچ چکا ہے، بہت جلدی دبوچ لے گا ان کے رب کی طرف سے غضب. وذلة فی الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں یہ ذلیل رہیں گے. وکذالک نجزی المفترین، ہم جھوٹا بہتان لگانے والوں کو اسی طرح سے سزا دیتے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، یہاں خدا نے مشرکوں کی بات نہیں کی، یہاں خدا نے منافقوں کی بات نہیں کی، عبادتیں چھوڑنے والوں کی بات نہیں کی. تم نے موسیٰ پر اور موسیٰ کے خدا پر بہتان لگایا، خدا فرما رہا ہے دنیا میں بھی ذلیل کر کے رکھوں گا اور آخرت میں بھی غضب آئے گا. پروردگار تو خود فرما رہا ہے موسیٰ سے لقد فتنا قومک من بعدک واضلھم السامری. دیکھو منصوبہ ہمارا تھا، سامری کا برا فعل تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کبھی امتحان لیتا ہے سامنے گناہ کے موقع رکھ کر. اور کس طرح سے گناہ کے موقع رکھتا ہے؟ خدا نہیں پھنساتا گناہ میں. یہ سولتلی شیطان نے مجھے میرے سامنے اس عمل کو میرا اچھا کر کے مجھے دکھایا. سامری یہ کہہ رہا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ ہم نے انسان کو الہمہا فجورہا و تقواہا، آپ کو اچھی چیز کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، بری چیز کے بارے میں بھی بتا دیا گیا. جب اچھی اور بری دونوں چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان بری چیز کی طرف جائے گا، خدا نے دنیا میں شراب کو بھی خلق کیا ہے. انسان کو عقل دی شراب کو خلق کرو. خدا نے دنیا میں شربت کو بھی خلق کیا. خدا نے دنیا میں حرام گوشت جانور کو جس کا مسلمان نام نہیں دیتے اس کو بھی خلق کیا ہے. خدا نے بکرے اور گائے کو بھی خلق کیا ہے. تم کس کا گوشت کھاتے ہو؟ خدا کے حکم کے مطابق. ذبح کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ذکر کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، گوشت کو کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے. تم حرام کر کے کھاتے ہو یا حلال کر کے؟ یہ خدا کا امتحان ہے جو خدا لے رہا ہے. لہذا خدا نے فرمایا الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلة فی الحیات الدنیا وکذالک نجزی المفترین. جو لوگ دنیا میں جنہوں نے قوم موسیٰ سے بچڑے کو، گوسالے کو، گائے کے بچے کو جس کو سامری نے سونا چاندی پگھلا کر خلق کیا تھا، جنہوں نے اس کو اپنا رب بنا لیا، اتخذوا العجل، ان کو ہمارا غضب ان کے شامل حال ہوگا، عذاب آئے گا اور دنیا میں بھی ذلت رہے گی. یہ تو پروردگار عالم نے بتا دیا. سامری سے کہا سامری ماں خطبوں کا، یا سامری کیوں کیا؟ کہا میں نے یہ دیکھا، اٹھایا، پگھلایا، بنا دیا. تو جناب موسیٰ نے سزا کیا دی؟ وَلَكَ فِي الْحَيَاةِ، دیکھو زندگی میں تجھے یہ سزا دے رہے ہیں، ان تقول لا مساس، تو تڑپتا رہے گا، تو کہے گا مجھے کوئی چھوئے نہیں. اچھا کیا مطلب کوئی چھوئے نہیں؟ جیسے ہی سامری کو کوئی چھوتا تھا، سامری کو تیز بخار ہو جاتا تھا. گھر والے بھی اس کے پاس آتے تھے، بیوی بچے، اگر چھوئیں گے تو بخار ہو جائے گا. جنگلوں میں چلا گیا، کس طرح سے موت آئی، کیا ہوا، یہ ایک الگ داستان ہے. یہ تو تھا سامری کے ساتھ. بچھڑے کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کے جملے ہیں قرآن مجید میں، انظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، دیکھ اے سامری اپنے اس خدا کو کہ جس کے سامنے تو عبادت کرتا رہتا تھا. لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، دیکھو ہم اس کو جلائیں گے، اس میں سے رتی برابر کوئی بھی چیز چھوڑیں گے نہیں. ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور اس کے بعد ہم اس گوسالے کو، جلے ہوئے بچڑے کو دریا میں پھینک دیں گے، اس کی راکھ کو بہا دیں گے. میرا ایک سوال ہے، گناہ سامری کا تھا یا گناہ بچڑے کا تھا؟ خوب توجہ کیجیے گا. یعنی نشان باقی نہ رہے کوئی سامری کے خدا کا، اور سامری کو خدا نے عبرت بنا دی. یہ تو تھا اس کے ساتھ. اب خدا نے اگلی آیت پڑھی، اگلی آیت بھیجی، فرمایا دیکھو اتخذ قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے کیا کیا؟ من حلیہم، زیورات کو پگھلا کر، جسدن اجدن لہو خوار، ایک بچڑے کو خلق کیا، اور بچڑے کو خلق کرنے کے بعد اس کو کہا کہ یہ خدا ہے. یہ جن لوگوں نے قوم موسیٰ سے بچڑے کو اپنا خدا مانا نا، جن لوگوں نے، الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، ان بے وقوفوں نے، احمقوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بچڑا نہ گفتگو کر سکتا ہے، نہ راستے کی ہدایت کر سکتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے جب بچڑے کو اپنا خدا بنایا، خدا نے یہ نہیں کہ کانوا جاہلین، نادان تھے، بھولے تھے، فرمایا اتخذوہ ہو، انہوں نے اس وقت اپنا خدا بنایا اس حال میں وکانوا ظالمین، یہ ظالم تھے، یعنی جانتے تھے اپنی کس کیفیت کو کچل کر رکھا. دوسری بات خدا نے یہ بتائی
کہ علم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، کیا یہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ جو بچڑا ہے لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، نہ رستے کی ہدایت کر سکتا ہے نہ گفتگو کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی پہلی شرط ہے کہ تم کو کوئی صحیح رستہ بتا سکے، اور ہدایت کی دوسری شرط اس آیت کے مطابق ہے گفتگو تو کر سکے. تو آپ نے دیکھا خداوند تبارک و تعالیٰ مان نہیں رہا، راضی نہیں ہو رہا. نمازیں جتنی پڑھو، روزہ جتنے رکھو، اگر تم نے مہینوں کو تبدیلی کر دی، ان میں تغیر لے آئے، ہم تمہیں نہیں مانیں گے، تم کفر کے مرحلے پر ہو، مہینوں کے دنوں کی تعداد میں تبدیلی کر دی، تم کافر ہو. تم نے بچڑے کو خلق کیا، دیکھو تم ظالم تھے، جانتے بوجھتے تم نے یہ ظلم کیا. جناب موسیٰ کا وارث نہیں تھا بچڑا، مار دیا، جلا دیا، پھینک دیا. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر فضائل صحابہ میں کاندھلوی نے، مجمع الزوائد میں ہیثمی نے، مسند احمد ابن حنبل میں جناب احمد ابن حنبل نے، مستدرک صحیحین میں حاکم نیشاپوری نے اگر یہ لکھا ہو کہ دیکھو انی تارک فیکم الثقلین، موسیٰ پہاڑ پہ گئے تھے، 40 دن بعد واپس آ جاتے، مسئلہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا، یہ جلا کر پھینک کیوں دیا، اتنی کڑی بددعا کیوں دی؟ کہہ دیتے کہ دیکھ سامری توبہ کر لے، دیکھ یہ تیرا بچڑا ہے، یہ کسی کام آ جائے گا، کوئی گوشت کھا لے گا، غریب اس سے دودھ نکالے گا. کہا اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیں گے، تجھے ایسی سزا دیں گے کہ بد نصیب ہو کر مرے گا، کوئی تجھے چھو نہیں پائے گا. 40 دن کے لیے گئے تھے، واپس آ جاتے، سب چیزوں کو دیکھ لیتے، کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو ان 4-5 محدثین نے فرمایا، جن کے میں نے نام لیے ہیں آپ سے، کہ رسول خدا نے فرمایا غدیر کے مقام پر کھڑے ہو کر، کانی قد دعیتو فعجبتو ھذا آخر مقامی فی ھذا المشہد، اے مسلمانوں مجھے بلایا گیا ہے خدا کی جانب سے، پکارا گیا ہے کہ محمد اب ہمارے پاس آ جاؤ، تمہاری موت آنے والی ہے. میں نے بھی لبیک کہہ دیا ہے، اور اے مسلمانوں تمہارے سامنے آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا. موسیٰ واپس آئے تھے، چیزوں کو درست کر سکتے تھے، اس کے بعد یہ سزا ملی، اس کے بعد یہ سزا ملی. جناب رسالت نے فرمایا ھذا آخر مشہدی فی ھذا المقام، میں اس کے بعد واپس نہیں آؤں گا تم سب کے سامنے. یمن والے یمن جائیں گے، طائف والے طائف جائیں گے، مکے والے مکے چلے گئے، عراق کی طرف جانے والے عراق کی طرف جائیں گے، قریے دیہات خانہ بدوش سب پلٹ کر اپنے اپنے مقام پر جائیں گے. فرمایا دیکھو آخری مرحلہ ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ دیکھو انی تارک فیکم الثقلین، موسیٰ چھوڑ کے گئے تھے ہارون کو. رسول خدا نے فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین یا ثقلین، اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو خدا کی کتاب اور دوسرے میرے گھر والے. اور پھر فرمایا دیکھو لا تعلمہما فإنہم اعلم منکم، دیکھو ان کو کچھ علم سکھانے کی کوشش مت کرنا، یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. لا تتقدمہما، ان سے آگے مت بڑھنا، یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، آگے بڑھو گے برباد ہو جاؤ گے. سکھاؤ گے. یا علی ذرا دوبارہ نہیں دیکھ سکتے آپ اس آیت کو؟ شاید آپ کی نظر، آپ برباد کافر ہو گئے. مولا آپ نے، ہم گن رہے تھے رکعتوں کو، مولا آپ نے مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھائی ہے. مولا کہیں میں نے 4 رکعت پڑھائی ہے، تم کو شک ہوا ہے؟ مولا ہم تو گن رہے تھے، ہم گئے. کچھ مت سکھاؤ، کچھ مت سکھاؤ. تو جس بچڑے کو بنایا تھا خدا معیار دے رہا کہ دیکھو تو صحیح، بول بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا؟ بتاؤ ہدایت کر سکتا ہے کہ نہیں ہدایت کر سکتا؟ کہاں وہ بچڑا کہ جو نہ ہدایت کر سکے نہ گفتگو کر سکے، اور کہاں ہارون کہ جو نبی کے وارث ہیں، کہاں وہ لوگ امت کے کہ جو تفسیر لکھنا چاہیں تو ڈکشنری کی کتابیں کھولیں، محدثین کی روایتیں دیکھیں، اور کہاں وہ اہل بیت کہ جن کے سامنے کوئی نہ آئے. تو سرکار آپ ہارون کے سامنے آئے، موسیٰ واپس آ سکتے تھے، توبہ کا دروازہ تھا، اس کے باوجود یہ سزا ملی. تو اب اہل بیت کے مقابلے میں اگر کسی کو لایا جائے گا، تو یہی وجہ ہے محبت جناب امیر کے سامنے اگر لایا جائے گا. محدثین نے لکھا اور اس کے بعد رفعہ، اب پتہ نہیں میں نے یہاں پڑھی ہے روایت یا کہیں اور پڑھی ہے، یہاں نے پڑھ لیا تو تب بھی برداشت کیجئے، سن لیجئے، اور نہیں پڑھی تو پھر سیکھنے کے لیے سن لیجئے. رفع علی ابن ابی طالب بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ علی ابن ابی طالب کو اٹھایا. ہاتھ نہیں اٹھائے تھے جناب امیر کے، دونوں ہاتھوں پر اٹھایا تھا. حتی وصلت رجلاہ رکبتیہ، یہاں تک کہ جناب امیر ہوا میں آویزاں ہو گئے تھے اور جناب امیر کے تلوے رسول خدا کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے. اور اٹھانے کے بعد فرمایا
الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہاری چیزوں سے زیادہ تصرف کا اختیار نہیں رکھتا؟ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزت پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا؟ یا رسول اللہ بلا رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے میں تم سے زیادہ تمہاری چیزوں پر اختیار رکھتا ہوں، فرمایا من کن تو مولا ہو، جس پر میں اس کی ذات سے زیادہ اس پر اختیار رکھتا ہوں، یہ علی بھی اس کی ذات سے زیادہ اس پر اختیار رکھتا ہے۔ یہ ہے معنی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور گفتگو ختم نہیں فرمائی، فرمایا اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ، جو علی ابن ابی طالب سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ یعنی حب و بغض کا معیار ہو گیا علی ابن ابی طالب۔ مولا کی بارگاہ میں ایک درود بھیج دیں۔ لہٰذا سب سے پہلے، اور گفتگو کس طرح سے کری جائے؟ اگر کری جائے، خدا فرما رہا گفتگو نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں کر سکتا، یہ بچڑا تمہیں ہدایت کا رستہ نہیں دکھا سکتا۔ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، فتذاکروا، مذاکرہ کر رہے تھے کہ اکثر مدخلاً فی اللغت فی العربیہ، جو حرف ہجائیہ میں سے سب سے زیادہ جو دخل رکھتا ہے عربی میں وہ ہے الف۔ الف کے بغیر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ جناب امیر آئے، کہا کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا کہ الف کے بغیر گفتگو۔ جناب امیر کو تو نہیں پتا۔ اچھا اگر کہیں گے کہ غیب کا علم رکھتے تھے، پہلے سے پتا تھا، تو ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں غیب کا علم نہیں تھا، میں نہیں کہہ رہا جناب امیر کو علم تھا، اگر غیب کا علم نہیں تھا، آئے اور وہیں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا بغیر الف کے، اور اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور امیر مومن کی بات کو وہ خطبہ نہیں دے سکتا۔ اور اگر ہدایت کی بات آئے تو جناب عمار یاسر سے فرمایا رسول خدا نے، اے عمار دیکھو، لو سلک الناس وادیا وسلک علی وادیا، اگر پوری دنیا کے لوگ ایک وادی میں سے جا رہے ہیں اور علی اکیلا ایک وادی میں سے جا رہا ہے، آپ وادی کو سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ عرب دنیا کا سفر نہ کریں، وہ بھی سعودی عرب اور اس سے ملحقہ ممالک کا، کہ وادی ہوتی کیا ہے۔ دو پہاڑ ہوتے ہیں دائیں بائیں، بلند و بالا، اور کوئی بھی پتھر لڑکتا ہوا آئے، انسان کے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ان وادیوں میں جب بارش آتی ہے تو 5 یا 10 منٹ میں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جان بچائیں، اتنا خوفناک سیلاب آتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ گاڑیاں موٹر تو چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے ٹرکس کو بہا کر لے جاتا ہے۔ انسان کو یقین نہیں آتا، جو لوگ عرب نہیں ہیں اور دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بارش ہو رہی ہے تو یہ تھوڑی دیر میں سیلاب میں تبدیل ہو جائے گا، اچانک ایک گریلا آتا ہے نہ جانے کہاں سے۔ لہٰذا وادی، اور اس کے بعد بھیڑیا، ریچھ، خوفناک جانور، رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے۔ فرمایا اگر پوری کائنات کے لوگ وادی سے جائیں، فرض کیجئے اندھیرے میں، تو انسان کو ڈر لگتا ہے کسی ریچھ نے حملہ کر دیا، 1000-2000 آدمی تو میرے ساتھ ہوں، کوئی بھیڑیے نے حملہ کر دیا، 1000-2000 لوگ ساتھ ہوں، اگر سیلاب آ جائے تو 1000-2000 ساتھ ہیں، کوئی تو ان میں سے ہوگا جو سمجھتا ہوگا پہاڑ پر کیسے چڑھا جائے، جان کیسے بچائی جائے، تو اکیلے جانے سے بہتر ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیے۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں اے عمار، اگر پوری کی پوری دنیا کے لوگ ایک وادی میں جا رہے ہوں اور علی اکیلا ایک وادی میں جا رہا ہو، تو دیکھو یاد رکھنا، تعداد پہ دھوکہ کھا کے ان کے پیچھے مت جانا، اس وادی سے جانا کہ جس میں علی گزر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب اولا بکم من انفسکم، صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک اتھارٹی دے دی گئی، بلکہ تمہاری مصلحتیں سمجھتا ہے، تمہاری زندگی کی تمام چیزیں سمجھتا ہے۔ لہٰذا کل یہاں تک گفتگو آئی تھی کہ جناب امیر المومنین جو تمام انبیاء کے وارث ہیں، جو جناب امیر المومنین جو 1,23,999 انبیاء کے وارث ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول خدا کے وارث ہیں، تو یہ صرف وارث فضیلتوں میں نہیں ہیں، وارث امتحانات میں بھی ہیں۔ جناب اسماعیل کی کل گفتگو ہوئی تھی، جناب اسماعیل سے جب رسول خدا نے فرمایا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ جناب اسماعیل نے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو پروردگار بابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، کر ڈالیے وہ حکم جو آپ کو خدا کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ذبح کیا، اسماعیل ذبح نہ ہوئے، جانور آیا جنت سے اور وہ جانور ذبح ہو گیا۔
جناب رسالت مآب کی زندگی میں کل واقعہ میں اشارہ کر چکا ہوں، ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو جناب امام ہادی مثال دیتے ہیں. کل میں نے جملہ پڑھا تھا فَأَشْبَهَتْ مِحْنَتُكَ مِحَنَ الْأَنْبِيَاء. اے جناب امیر، اے دادا جان، اے جد بزرگوار، آپ کی آزمائشات کا تعلق انبیاء کی آزمائشات سے ہے. جس طرح سے انبیاء کی کو آزمائش درپیش ہوئی، آپ کو اسی طرح سے. اسماعیل کو ایک دفعہ لٹایا تھا مینا کی پہاڑیوں پہ ذبح کرنے کے لیے، ذبح ہوئے نہیں تھے. خدا نے فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین. اے ابراہیم، یہ بہت کھلا ہوا امتحان تھا، بڑا عظیم امتحان تھا. وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس امتحان کو بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا. تو سرکار ایک دفعہ کے لیے اتنی عجیب آیت، یہ علی بن ابی طالب ایک دفعہ رسول خدا کی خاطر جان کو قربان نہیں کیا ہے. بدر میں اس نے قربان کیا، احد میں اس نے قربان کیا، ہجرت کی رات اس نے قربان کیا. مشرکوں کے سامنے جب بھی ہوا جناب امیر گئے. لہذا اور اس کے بعد جناب امام ہادی نے ایک فضیلت پر سے پردہ اٹھایا، فرمایا کہ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ، جناب امیر گواہی دیتا ہوں، میں امام ہادی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ودوس عمک و اخاک، آپ کے چچا حمزہ اور آپ کا بھائی جعفر، من الذین، آپ لوگ ان میں سے تاجرتم اللہ، کہ آپ نے خدا کے ساتھ تجارت کی، خدا کے ساتھ تجارت کی. جس کے بعد خداوند تبارک و تعالی نے وہ آیت نازل کی، درود پڑھتے محمد آل محمد، کہ پروردگار نے آیت نازل کی. کس بات کی آیت نازل کی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. فرمایا کہ آپ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، اے جد بزرگوار جناب امیر، اور آپ کے بھائی جناب جعفر طیار کے بارے میں، اور آپ کے چچا جناب حمزہ کے بارے میں، کہ پروردگار عالم نے مومنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا. صیغہ ہے جمع کا. امام ہادی کہہ رہے ہیں کہ اس مرحلے پر سوائے ہمارے چچا جعفر طیار کے، دوسرے چچا جناب حمزہ کے، اور ہمارے جد بزرگوار علی بن ابی طالب کے، کوئی اس مرحلے پر نہیں ہے. تو پروردگار عالم نے ان کی جانوں کو ان سے خریدا، ان کے مال کو ان سے خریدا. فیقتلون یقاتلون فیقتلون ویقتلون. تو یہ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ کبھی قتل کرتے ہیں، کبھی قتل ہو جاتے ہیں. تاریخ گواہ ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جعفر طیار شہید ہوئے، جناب حمزہ شہید ہوئے، جناب امیر المومنین شہید ہوئے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. فرمایا کہ خوشخبری ہو تمہیں، وہ جو تم نے تجارت کی، بأن لہم الجنہ، جنت ہے ہی ان کے لیے، جنت ان کے لیے نہیں ہے. بأن لہم الجنہ، جنت ہے ہی ان کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ جس طرح سے خدا نے ان کے ساتھ تجارت کی، جس طرح سے خدا نے ان کی جانوں کو خریدا، جس طرح سے خدا نے ان کے مال کو خریدا، کہ جس کے بعد یہ خدا کی بارگاہ میں جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، ان کا ذکر انجیل میں بھی ہے، ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اس خوشخبری کو وصول کرو جو خرید و فروخت تم نے خدا کے ساتھ کی ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور خدا سے زیادہ اپنے وعدے کا وفا کون کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر کے ساتھ خدا کا کوئی وعدہ تھا. اور پھر اس کے بعد امام ہادی نے فرمایا اشہد انک وفیت بعہدک. پروردگار، میں اے دادا جان، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کے ساتھ اپنے وعدے کی وفا کی. جس کے بعد وَأَنَّ اللَّهَ مُوفٍ لَكَ بِعَهْدِهِ، جس کے بعد خدا نے آپ کے ساتھ اپنے وعدے کی وفا کی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں امانت الہی کو اگر علی ابن ابی طالب کے وجود کے علاوہ کہیں اور ڈھونڈوں تو کیا یہ غلطی نہیں ہوگی؟ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے کوئی راستے میں آ کر توحید کو اس کے راستے سے ہٹائے، کسی کرامت کو دیکھ کر زیورات کو پگھلا کر اور وہ بچڑے کو خلق کر لے، اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی صوفی ولی مرشد درویش آ کر اپنے آپ کو کامل کہے اور اپنے آپ کو اہل بیت کی جگہ پر بٹھا کر دکانداری چلائے، جادوگریاں دکھائے، کرامتیں دکھائے، جتنی کرامت کوئی دکھا دے.
بھائی اگر آپ اہل بیت کو مانتے ہیں تو یہ کیسے ہو گیا، ان کے پاس کیا آ گیا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو خدا نے یہ کہیں وعدہ نہیں دیا کہ کوئی اہل بیت سے ہٹ کر کرامت نہیں دکھا سکتا، خارق العادہ فعل نہیں دکھا سکتا، کوئی کرامت، کوئی جادوگری، شعبدہ بازی نہیں دکھا سکتا، یہ خدا کا وعدہ نہیں ہے۔ جب اہل بیت کے سامنے آؤ گے تب تمہاری دال نہیں گلے گی۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر، ان اللہ موفی لک بعہدہ، خدا نے اپنا وعدہ آپ کے ساتھ پورا کیا۔ یہ امام ہادی علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ کس سلسلے میں؟ جناب امیر کی زیارت غدیریہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کے 2-4 جملے آپ کے سامنے پڑھے کہ جو غدیر کے دن امام ہادی علیہ السلام نے درود پڑھ دیجیے، امام ہادی علیہ السلام نے غدیر کے دن جا کر پڑھی ہے۔ کہاں پر پڑھی ہے؟ امام امیر مومنین کی قبر مطہر کے سامنے، غدیر کے دن۔ اب جناب امیر مومنین نماز کا وقت آیا، یتململ و یتلون، جس طرح سانپ کسی کو ڈستا ہے اس طرح تڑپ جاتے تھے، وہ یتلون، چہرے پر ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا۔ یعنی کیا ہوا؟ لقد حان وقت اداء الامانۃ التی، اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ جس کو اٹھانے سے زمین اور آسمان گھبرا گئے تھے۔ رک جائیے ذرا، نماز کا وقت آ گیا، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز عشاء کی زور اثر کی پڑھ دیجیے جا کر، ختم۔ اس میں پریشان نماز پڑھنا، سجدہ، رکوع، اور کیا ہے اس میں پریشانی کی بات؟ دنیا پڑھتی تھی نماز، کسی اور کے بارے میں آپ نے نہیں سنا، اچھا سنا بھی ہو تو بس کیا کہوں میں، خیر چھوڑ دیجیے اس بات۔ تو امیر مومنین کے بعد یتلون و یتململ، جس طرح سانپ ڈستا ہے، بچھو ڈس لیتا ہے، وہ شخص درد میں تڑپتا ہے تو مولا کائنات ایک تڑپ کے آثار چہرے پر نمودار ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد جناب امیر مومنین یتلون، چہرے پر رنگ ایک آ کر جاتا تھا، ایک کے بعد ایک رنگ، زرد، کبھی سرخ، کبھی چہرہ سفید پڑ رہا ہے، خوف، ڈر، دہشت ہے، کیا سلسلہ؟ یعنی کیا ہو رہا ہے کہ لقد حان وقت اداء الامانۃ التی لم يحملها السماوات والارض والجبال، اس امانت کو ادا کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو زمین آسمان پہاڑ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ نماز پڑھنا مشکل کون سی ہے؟ سرکار جناب ابھی نماز پڑھتے نہیں تھے، نماز آپ پڑھتے ہیں، سمجھنا ہے نا چہرے پہ جو رنگ پڑ رہا ہے جناب امین کے، اس کو آپ سمجھیں گے اس وقت جب جا کے زیارت بادشاہ پڑھیں گے۔ یہ اخبارات سے، لسانوں سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ آج کا علی، کل کا علی، پرسوں کا علی، اہل زمان سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں آتا ہے ایک اور اکیلے علی سے کہ جو جدار کعبہ کا، یہ سمجھ میں آئے گا اس علی کے ذریعے، اس کے پاس جائیے، جا کر دیکھیے زیارت میں، امیروں میں جا کر دیکھیے، بارش سے جا کر دیکھیے، آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت میں امیروں میں؟ السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ۔ اصلاً عالم خلقت خدا میں امانت دار ہے ہی علی۔ جب امانت دار ہے تو کس کو دینے جا رہا ہے امانت؟ یعنی بار بار خدا کہہ رہا ہے یہ امانت کیسی ہے، تو چہرے کا رنگ بگڑ رہا ہے، چہرے کا رنگ اتر رہا ہے، ایک عجیب قسم کی چہرے پر کیفیت ہے، اور اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ۔ سلام آپ پر مولا علی، آپ خدا کے امانت دار ہیں خدا کی زمین میں، یعنی جس کو بھی توحید چاہیے امیر مومنین سے لے، جس کو تقویٰ چاہیے امیر مومنین سے لے، امیر مومنین سے لے نہیں، امیر مومنین کو دیکھ دیکھ کے عمل کو انجام میں خود بخود تقویٰ ہے، کیونکہ ذات امیر مومنین سرتاپا امین ہے۔ غور کیجیے گا اس جملے پر، السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ۔ اب یہ نماز کے ساتھ جوڑیے اس کو، امانت دار ہے خدا کے کون؟ جناب امین۔ نماز کا وقت آیا، خدا کی آواز آئی ہے عالم غیب سے، اس حدیث کے مطابق، یا علی امانت لا کر دکھاؤ، فجر سے لے کر ظہر کے دوران تمہاری روح میں کیا تبدیلی ہے، ظہر سے لے کر عصر تک کے دوران تمہاری روح میں کیا تبدیلی ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کیا تبدیلی ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک کیا تبدیلی ہے، عشاء کے بعد فجر تک کیا تبدیلی ہے۔ یعنی کیا مطلب اس بات میں؟ کیا تبدیلی آئی؟ کیا تبدیلی آئی کا مطلب کیا ہے؟ تبدیلی آئی کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرو وفی العین القضا وفی الحلق شجا، جو کٹھن ترین حالات نبی تعلیم نے دیکھے، میں نے اس حالت میں صبر کیا کہ جب میرے آنکھوں میں خس و خاشاک گیا ہوا تھا، حالات میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، صبر کیا۔ جا کر صبر میں پڑھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے، امام ہادی کی زیارت میں دیکھیے، السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ۔ نماز پڑھتے آپ ہیں، جناب امین کیا کر رہے ہیں؟ جناب امین اذان کے بعد نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو
فرشتے لکھ کر اس کو نور کی ایک صندوق میں، نور کی ایک گٹھری، کیا تھا اس بات میں مجھے نہیں پتا، اس میں لپیٹ کر کس کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ رسول خدا کے پاس۔ دیکھیے ہم تو تقویٰ، پاکیزگی، نماز، روزہ، طہارت، ہماری بچیاں باہیں، بچے باقیدار ہیں، یہ سب ہم کو ملتا پنجتن سے، کیا کریں؟ خدا نے کہا ان سے مانگو، ان سے گفتگو کرو۔ آپ، میں نے کہا تھا آپ کے سامنے، میں نے یہ جملہ کہا ہے، دوبارہ یاد دلا رہا ہوں کہ ہمارے ہے یاری مدد غلط ہے نا، اچھا صاحب غلط ہے، اس کو صحیح کر دیتے ہیں۔ اے مشکل کشائے رسول خدا، آپ کس کا نام لکھیں گے؟ حقیقت ہے، وہ تو تاریخی حقیقت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا یاری مدد کہیے آپ علی زندہ ہے نہیں، میں اس بکھیڑ میں پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا بھائی، جس کی پیر کی ٹھوکر سے لوگ زندہ ہو جائیں، آپ اس میں نہیں جناب موسیٰ کا ذکر آیا، سورہ کہف میں جا کے جناب موسیٰ کا واقعہ پڑھیے، خضر کے ساتھ کیا ہوا؟ خضر نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ چل رہے ہو، انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، فکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا۔ کیا ہوا؟ خضر نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ چل رہے ہو، انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، صبر کرو گے بھی کیسے جس کا تمہیں علم ہی نہ ہو؟ موسیٰ جیسا کلیم اللہ۔ اچھا لوگ کہتے ہیں مولانا آپ خضر کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ یہاں پر کسی کا بھی نام لکھ دیجئے، کوئی تو تھا یا خدا آگے گفتگو کر رہا تھا؟ نعوذ باللہ۔ خدا نے کہا دیکھو اب دم نبھا دینا، جاؤ اس کے پاس، واقعہ طویل ہے، میں جلدی جلدی بتا کر مصائب کی طرف آؤں۔ فرمایا، کہا کہ 3 دفعہ یہ کیا کہا، صبر نہیں کر سکتے موسیٰ، صبر نہیں کر سکتے خضر کے ساتھ۔ خضر کا علم ایک سطح پر ہے، ایک لیول پر ہے، صبر نہیں کر سکتے۔ کہا کہ سفینہ کشتی کو، وہ ہوا واقعہ کشتی کو، اور کہا کہ خرقتها لتغرق اہلها، سوراخ کر دیا، ڈوب جائیں گے؟ نہیں کہا تھا پوچھنا نہیں کچھ، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر واقعہ طویل آگے بڑھے، پھر دیوار بنائی، بچے کا وہ واقعہ۔ تیسری دفعہ جب دیوار گر گئی تو موسیٰ نے بڑے ڈرتے ڈرتے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر حضور اگر ہو سکتا تھا کہ ذرا اجر لے لیتے اس کا، بڑی احتیاط سے کہا لو شئت، اگر چاہتے تو اجر لے سکتے تھے، ویسے یہ نہیں کہا کیوں نہیں لیا، یعنی کہ قربان جاؤں امام سجاد، البتہ میری یہ جرت نہیں کہ میں قربان جاؤں، یا نہ اتنی اوقات ہے کہ میں امام پہ قربان جاؤں، اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کہوں، بہرحال زندگی میں اتنی صلاحیتوں کا کیا میں قربان جاؤں، ورنہ چپدی کا شوربہ ہیچ مدان، یہ ہماری سب کی سرکار دنیا گزر رہی ہے، ورنہ محبت اہل بیت کیا بات بتاؤں اس کے اوپر کہ کیا حدیثیں دیکھیے جا کر۔ تو بس لطف ہے جناب سیدہ کا، جو آپ یہاں پر اس فرش اعظم پر بیٹھے ہیں اور 4 آنسو نکال لیتے ہیں بس، اور دنیا سکون سے گزرے، مولا کی نافرمانی نہ ہو، قبر میں اپنی سکون سے چل جائیں، مولا کائنات پہلی رات مدد کے لیے آ جائیں، قبر، قیامت، برزخ، پل صراط وہ سب گزر جائے، اس سے زیادہ بہرحال کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر چاہتے تو کچھ اجر لے لیتے، کہ ھذا فراق بینی و بینک، یا اے خضر رحیم و کریم خدا 3 دفعہ غلطی کی ہے، آپ نے کہا ھذا فراق، بچھڑے والا واقعہ آپ کے سامنے ہے، موسیٰ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہاں پر خضر نے کہا کہ دیکھو ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب سمجھاتا ہوں کہ کیا ہوا، کتنے گھنٹے کا واقعہ ہوا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 1 ہفتے، اور اس کے بعد کیا ہوا، خضر کا علم کس سطح پر ہے، اور ایک دفعہ وہ رسول ہے کہ جس سے خدا فرما رہا ہے قرآن میں حبیب انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، زمین آسمان پہاڑ نے امانت برداشت نہیں کی، خدا نے اپنے حبیب سے کہا اے حبیب تجھ پر ایک بہت بھاری بات کو نازل کرنے والا ہوں، حبیب نے اس بھاری بات کو اس دنیا میں وصول کیا، اس سے آگے کا مرحلہ تھا جناب رسالت میں آپ کا، جب اس بھاری مرحلے کو وصول کر لیا اب کچھ اور بھی بچا ہے کہ اب کچھ ایسی چیزیں جو زمین پہ نہیں بھیج سکتا، اب تم ادھر آؤ، جو بھیج سکتے تھے بھیج دیا،
خوب توجہ کیجئے گا. گئے وہاں پر تمام کی تمام چیزیں بتائی گئیں, دوبارہ زمین پر آئے, علم کہاں ہے رسول خدا کا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے. آپ لوگ اس طرح سے چیزوں میں پھنس چکے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھ پہ کہیں کوئی کافر وافر مشاعری اس کا غالی والی کا ٹھپا نہ لگ جائے. یہ بڑی پریشانی ہے. مثلاً رسول, میں بہت مہذبانہ انداز سے کہوں, اچھا بے ادبی نہیں ہے کیونکہ میں رسول و خضر کا مقابلہ کروا رہا ہوں, میں کسی آیت اللہ کا رسول خدا کا مقابلہ نہیں کروا رہا, کسی مرج تقلید کا امیر مومن کا مقابلہ نہیں کر رہا سرکار, تو یہ توہین نہیں ہو سکتی. تو رسول خدا اپنی آبا کی اگر گرد جھاڑیں سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں تو خضر کا علم اس میں دب جائے. اور یہی بات ہے گمراہی کی جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں ایسے مولانا لوگ, مت سنا کیجئے میری باتیں آپ. لہٰذا یہ رسول کا علم ہے, وہ خضر کا علم ہے. موسیٰ کو جا کے پڑھیے, آپ موسیٰ کو پڑھیے. فخرج یدک تخرج بیضاء من غیر سوء, گریبان میں ہاتھ ڈالو, ڈال دیا, نکالو, نکالا. پروردگار روشنی کیسی نکل رہی ہے؟ گھبرانا مت, بیماری نہیں ہے, یہ ہم نے نور دیا ہے. اچھا موسیٰ دیکھو, ڈرو مت, گھبراؤ مت, آگے آؤ, انی انا اللہ, شجرے کے پاس آؤ, گھبراؤ مت. ہمارے پاس مرسلین رسول گھبراتے نہیں ہیں, آ کر پہاڑ پر آؤ. تجلی پروردگار عالم نے فلما تجلی ربہ للجبل, اپنی تجلی دکھائی پہاڑ پر, خر موسیٰ صاعقہ, موسیٰ غش کھا کر گر پڑے, دوبارہ ہوش میں آئے. یہ تمام مراحل السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, خدا نے جناب موسیٰ سے گفتگو فرمائی ہے. تو خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر. یہ موسیٰ خضر کے سامنے شکست کھا گئے. خضر کا علم کس مقام پر ہے؟ چھٹے امام کی حدیث اصول کافی میں, لو کنت مع خضر مع الخضر و موسیٰ, اگر میں موسیٰ اور خضر کے ساتھ ہوتا, لَأَعْلَمْتُهُمَا أَنِّي أَعْلَمُ مِنْكُمَا, میں ان کو بتاتا میرا علم تم دونوں سے زیادہ ہے. خوب توجہ کیجئے گا, خوب توجہ کیجئے گا. یہ جعفر صادق نے کیسے کہہ دیا یہ توہین رسالت ہے؟ یہ توہین رسالت نہیں ہے, یہ توقیر رسالت ہے, یہ تعظیم رسالت ہے. خوب توجہ کیجئے گا, یہ تعظیم رسالت ہے. کیوں تعظیم رسالت ہے؟ ہم کب کہتے ہیں چھٹے امام کے پاس اپنا کچھ ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ بغداد کے فلاں مدرسے میں گئے تھے حضرت صادق, کوفے کے فلاں مدرسے میں گئے تھے؟ ہم کہتے ہیں پانچویں امام نے فرمایا. اب مقطع میں آ گئی ہے سخن گسترانہ بات. بڑی محبت ہے آپ کی سرکار. مقطع میں آ گئی یہ سخن گسترانہ بات کا مطلب سن بچوں کو سمجھا دوں. مقطع کہتے ہیں غزل ختم ہو رہی ہو. جب غزل ختم ہوتی ہے تو شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے. شاعر کہہ رہا ہے ختم کرنا چاہ رہا ہوں غزل کو, اب تو اصلی بات آئی ہے تفصیل کے ساتھ کہنا. اب ہم بہرحال جلدی جلدی واقعہ کو بتاؤں آپ کو. دیکھیے ہمارا کسی کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ آپ بڑھا دیتے ہیں, چڑھا دیتے ہیں, خدا کے مقام پر لے جاتے ہیں جناب امیر کو. بھائی آپ عجیب بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یا علی اللہ نے آپ سے وعدہ پورا کیا, یا علی آپ اللہ کے مخلص بندے, یا علی آپ اللہ کے ساتھ یہ تعلق, آپ کا اللہ کے ساتھ. ہم ہر اصلاً اصولاً توحید کو ہم پہچانے جناب امیر کے ذریعے. جلدی جلدی کر کے بتا دوں میں. امام صادق علیہ السلام نے حج کے موقع پر خطبہ دیا جب خود امام نہیں تھے. اہل بیت کے فضائل کے بارے میں ہشام کو پتہ چلا, کہا کہ دونوں باپ بیٹوں کو بھیجو دمشق. دونوں فرزند اور والد امام باقر اور امام صادق دونوں آئے کہاں پر؟ دمشق. امام باقر, یہ واقعہ ہونا چاہیے 105 سے 114 ہجری کا. مولانا آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ ہشام کی جو حکومت ہے وہ اور امام باقر کی عمر 114 ہجری میں امام باقر شہید ہو چکے ہیں, اور 105 ہجری سے ہشام کی حکومت کا آغاز ہوا ہے. ہشام کی حکومت کا آغاز ہوا ہے کب تک؟ اس کو چھوڑ دیجئے, 114 میں امام باقر شہید ہو چکے ہیں. تو یہ 105 سے لے کر اور 114 تک. اور اگر میں مزید بات کروں تو یہ 110 ہجری کا واقعہ ہونا چاہیے. کیوں مولانا؟ کیونکہ ہشام بیٹھا تخت پر, گورنر ہٹائے, اپنی مرضی کے رکھے, اپنی جو سراغ رسانی کی اطلاعات کی سروس کا انتظام ہوتا ہے وہ کیا, دیکھو کون ہے کیا ہے, مجھ تک اطلاعات پہنچے. تو یہ واٹس ایپ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ ٹیلی گرام دیا, آپ نے فیکس کر دیا.
مہینوں لگ جاتے تھے، تو تقریباً 105 ہجری میں آپ 3-4 سال اور ایڈ کر لیجئے، تو امام باقر کی عمر کتنی ہے؟ 50 51 52 53 برس کی 52 برس کی عمر ہے، ضعیف العمری کی طرف جا چکے ہیں۔ آئے کہاں سے آئے؟ مدینے سے امام صادق کے ساتھ۔ جب آئے ہشام کے بعد دربار میں تمام بنو امیہ کے سردار موجود ہیں، امام باقر امام صادق دروازے پر انتظار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا امام صادق نے کیا فرمایا تھا؟ میں بتاتا ہوں ان دونوں کو، میرا علم ان سے زیادہ ہے، اور میں نے آپ سے کہا یہ نبوت کی توہین نہیں ہے، یہی جملہ توقیر ہے رسول خدا کی۔ مان یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ امام صادق فرما رہے میرا علم موسیٰ سے زیادہ تھا اور ہے، اور میرا خضر، اور آپ کہنے کی توہین نہیں ہے۔ تو دیکھیے آپ کبھی کبھی در سیدہ پہ بھی آ کر بیٹھ جایا کیجیے، سمجھ میں آئے گی۔ تو اب باہر دروازے کے دونوں ہستیاں کھڑی ہوئی ہیں، دیر کی گئی۔ امام کیسے گئے؟ بیٹھ کر، لگژری بس میں بیٹھ کے گئے، گھوڑے پہ، خچر پہ، اونٹ پہ۔ جا کے دیکھیے گا کہ مدینے سے دمشق کا رستہ کتنے دنوں میں طے ہوتا ہے۔ 50-51 سال کا بوڑھا ضعیف العمر امام، اور پہنچے وہاں پر، دروازے کے بعد روکا ہوا، پھر آنے کی اجازت ملی۔ جب امام آئے تو وہاں پر بنو امیہ کے اشیاخ کیا کر رہے تھے؟ وہ تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے پڑھے لکھے ہوتے تو پڑھی لکھی بات کرتے نا امام سے، لوٹ مار کر کے حکومت حاصل کی تھی، یہی سب آتا ہے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ کے کچھ سالوں کو ہٹا کر مسلمانوں کے پاس سوائے وہ چکے پنے کے لوٹ مار کے اٹھائی گیرے پن کے کچھ ہے نہیں، کچھ شروع کے سالوں کو چھوڑ کے جو حکومتیں چلی۔ بہرحال کہا کہ ایک کمان تھی، کہا کہ دو یا محمد ارم مع القوم، یہ سنیا بادشاہ ہے۔ امام باقر کون ہے؟ امام باقر رسول اللہ کے درمیان 3 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ نام دینا یا محمد، محمد کہہ کر بلایا امام باقر کو، یہ بے ادبی ہے۔ امام باقر کو چاہیے تھا ہشام کو کہے یا ابا جعفر، کنیت کے ساتھ۔ جیسے میں اردو میں آپ کا نام فرض کے محمد ہے، میں کہوں اے محمد ادھر آؤ، آپ کیا مولانا پہلی دفعہ میرا محمد صاحب ادھر تشریف لائیے، احمد میاں ذرا ادھر آئیے، صاحب جناب لگتا ہے، یا محمد ارم مع القوم۔ کہا کہ امام نے کہا کہ اب توفینی، مجھے معاف رکھو اس سے، انی واللہ انی لقلیل الرمایا، بہت کم میں نے تیر چلائے ہیں۔ میں ایک جملہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں نوجوان بچوں کو ذرا سا جگانے کے لیے، کہ میں کہوں گا اے امام باقر آپ کے دادا نے بھی ہجرت سے پہلے بہت ہی کم تلوار چلائی تھی۔ کہا کہ نہیں تو انہو لا بد لک، اب سمجھ گیا ہشام کہ محمد باقر کمزور پڑ رہا ہے، اب رسوا ہوگا۔ حیدر کرار ذوالفقار ہماری یہاں، امام حسین کی شجاعت، ابو الفضل عباس ہمارے چچا، اور ہم بنو ہاشم ایسے اور حمزہ ویسے، ابو طالب اکیلے پورے مکے سے نمٹ لیتے تھے، اور علی مرتضیٰ خیبر خندق بدر احد، آج موقع اچھا آیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم چاہتے ہو اپنے اسی منہ کے ذریعے، یہ منہ اور مسول کی داد، اس کے ذریعے خدا کے نور کو بجھاؤ گے، محمد باقر کے نور کو تم بجھاؤ گے؟ تم تو کیا، تمہارے باپ دادا بھی آ جائیں نہیں بجھا سکتے محمد باقر۔ اب سمجھ گیا ہشام کے محمد باقر، دیکھیے میں اسی انداز سے نام لے رہا ہوں انشاءاللہ کہ بے ادبی، امام زمانہ اس کو بے ادبی میں نہیں رکھیں گے، کہ اب سمجھ گیا کہ نقطہ ضعف ہاتھ میں آ گیا، ویک پوائنٹ ہاتھ میں، کہا نہیں یہ تو کرنا پڑے گا۔ اب میں بچوں سے ایک بات کہتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے کسٹمائز، ایک ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ، ہے نا؟ اچھا کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے میرے پاس جو فون ہے، فرض کیجیے وہ جو بھی ماڈل نمبر مجھے نہیں پتا، آپ کے پاس بھی وہی فون ہے، 50 سال سے آپ استعمال کر رہے ہیں، میں بھی وہی فون استعمال کر رہا ہوں۔ آپ نے میرا فون لیا بغیر دیکھے ہوئے، آپ کو کیسے آتا ہے؟ میں کہوں گا ارے مولانا آپ کا میرا ماڈل سیم ہے، وہی ٹچ سسٹم ہے، وہی بٹن ہے، اسی طرح سے میسج۔ تو یہ اچھا ایک دفعہ کوئی بہت بڑے صاحب ہیں،
انہوں نے اپنے بڑا اسپیشل فون بنوایا کمپنی سے, بٹن کچھ کے کچھ کہیں کے کچھ. اب یہ ہے میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے بچوں سے, یہ مجھے نہیں آتا کسٹمائز اور ڈیفالٹ, یہ میں اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, سن لیجیے گا. تو یہ ہے کسٹمائز. اب آپ نے لیا, میں نے بٹن دبایا, کچھ کا کچھ ہو رہا ہے, یہ بٹن دباؤ گھنٹی بج رہی ہے, وہ بٹن دباؤ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولا یہ بائی ڈیفالٹ فیکٹری کا نہیں ہے, یہ کسٹمائز ہم نے اپنے لیے اسپیشل بنوایا ہے. کمان کسٹمائز نہیں ہوتی تھی, کسٹمائز ہوتی تھی. ہر فوجی جو مشق کرتا تھا اس کو پتا تھا کہ لکڑی میں لچک کتنی ہے, جو اس کے ساتھ دمبے کی آنت کو سکھایا جاتا تھا, زیتون کا تیل لگایا جاتا تھا تاکہ اس میں الاسٹیسٹی پیدا ہو. الاسٹک تو تھی نہیں اس وقت, ربر بینڈ تھا نہیں, لہذا اس کو, اور ہر فوجی کو پتا تھا کہ وہ کتنا کھینچے گا تو کتنی دور تک تیر جائے گا. پہلا مرحلہ یاد رکھیے گا. دوسرا مرحلہ, تیر کا وزن ہوتا ہے, ریشہ ہوتا ہے جو تیر کے پیچھے. اب سرکار دیکھیے, خدا کی قسم نہ میں نے تلوار چلائی ہے نہ تیر چلائی ہے, میں اس سے کہیں زیادہ بزدل ہوں جتنا آپ بہادر سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہادر ہمارے امام تھے, ان کی بہادری کا صدقہ ہے جو ہماری عزت ہو جاتی ہے, ورنہ ہماری کوئی اوقات وقات ہے نہیں کچھ, جو سمجھ لیجیے. یہ اس فرشے پہ آتے ہو یہی سمجھانے کہ تمہاری اور ہماری کچھ آپ کی ہے, میری کچھ اوقات نہیں ہے. توسل جاری رکھو, ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت سے غافل نہ ہو. اب امام نے اس کے ہاتھ سے کمان لی. مولا دیکھیے وزن کتنا ہے. ایک دو ذرا مشق کیجئے, پریکٹس کیجئے باہر جا کر. آپ بڑے بچے بیٹھے ہیں, بڑے ماہر بالر کو بھی اگر گیند دیں گے نا تو وہ دیکھے گا ذرا سا ٹوسٹ کیسے ہوتی ہے اور کیا کیا کتنی دفعہ چلی ہوئی ہے, کیا ہے, سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. امام نے فرمایا, اور پھر اس کے بعد فوضع السہم فی بطن القوس ومد, اور اس کے بعد امام نے جو دھاگا تھا, وہ جو ڈوری تھی, اس کو کھینچا, اور کھینچنے کے بعد تیر چھوڑا تو وقع فی الغرض فی وسط الغرض. بچے کہتے ہیں بلز آئی, وسط میں جا کر لگا. نہیں, تیر وسط میں نہیں لگا, ہشام کے چہرے کا رنگ بھی اڑا. کہا کہ اٹکل میں لگا ہے, یعنی اٹکل سے مطلب یہ کہ یوں ہی لگ گیا. اچھا, امام نے وزن نہیں کر رہے تیروں کا, کر یوں اس طرح سے. دیکھیے یہ جو میں حرکتیں کر رہا ہوں بخدا صرف اس لیے کہ امام باقر کی محبت آپ کے دلوں میں اچھی طرح سے چلی جائے. اچھا مجھے قدم ناپ لوں ذرا, خلیفہ اجازت ہے قدم ناپ لوں. میں مدینے سے آیا ہوں, خچر اور گھوڑے پہ بیٹھ کے تھکا ہوا ہوں, 1 گھنٹے سو لوں. ہم اگر صحیح سے نہ سوئیں ممبر پہ تقریر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے 1-2 گھنٹے کی نیند لی, آپ تقریر نہیں, نوحہ پڑھنے والا نوحہ نہیں پڑھ سکتا. گلے کی آواز بدل جاتی ہے. امام 50 سال 52 سال 51 سال کے امام, نہ دیکھا سیدھا ہے کہ ٹیڑھا, نہ کمان اور قوس کی الاسٹیسٹی کو دیکھا, کھچاؤ کو دیکھا. رکھ کر پہلا تیر چلایا, کہا دوسرا تیر دو, دوسرا چلایا, رکھا, پہلے تیر کو چیرتا ہوا پہ ہنس لیا. کہا کہ یہ اتفاق ہے, تیسرا دو. تیسرا تیر دیا گیا, امام نے رکھ کر چلایا, 2 تیروں کو چیرتا ہوا پیوست ہوا فی وسط الہدف فی وسط الغرض, غرض میں یعنی ہدف میں, نشانے پہ لگا. کہا نہیں, چوتھا دو. چوتھا تیر چلایا, چیک ہی نہیں کر رہے امام کسی تیر کو. 5واں, 6واں, 7واں, 8واں, 9واں. جب 9 تیر دے چکا اور اس کے بعد اچھی طرح سے رسوا چاہتا تھا کرنا آل رسول کو. الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. جو اہل بیت کو چھوڑ کر, جنہوں نے موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پرستش شروع کی, آخرت میں غضب, دنیا میں ذلت. میاں تم جاؤ تو صحیح, تم چاہتے ہو کہ یہ کام کرو اور اس کے بعد تم نے جو امام باقر کے ساتھ یہ کام کیا, آخرت میں ملے گی سزا, دنیا میں ملے گی ذلت. ذلت اس سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں. حکومت آپ کے پاس تھی, سندھ سے لے کر اسپین تک حکومت آپ کے پاس تھی. ہمارا مظلوم امام اپنے چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کر قال امیر المومنین, مولا علی نے یہ فرمایا, سیدہ نے یہ فرمایا, شاگردوں کی تربیت صحیح سجادیہ یہ کہہ رہی ہے, تفسیر قرآن, فقہ, حدیث, چھوٹے سے کمرے میں, نہ مال نہ دولت. عزت یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی مولا کا ذکر باقی ہے.
عزت باقی ہے. ایک واٹس ایپ پہ پیغام چلے 7 ذی الحج ہے, مولا آقا امام باقر کی شہادت ہے, ماتمی تمام دوست انجمن والے آ جائیں, سب جمع ہو جائیں گے. کیا کرنے آئے ہو؟ پیٹنے آئے. دیوانے تو نہیں ہو, پگلے ہو کیا پیٹنے آئے ہو؟ یہی تو مولانا عزت ہے, نہ جس کو دیکھا, نہ جس کی حدیثیں سمجھ میں آتی ہیں, نہ جس کی تاریخ پوری پتہ ہے, اور محبت ہے. آ گئے, ہم نے تھوڑی روکا ہے. آپ میرے بابا جان کے غم میں بھی ماتم کر لیجیے, میں نے کب روکا ہے آپ کو؟ کر لیجیے. یہ آئیں گے نہیں لوگ. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر, خوب اچھی طرح سے. لہٰذا جب 9 تیر چلا لیے, اب کہا کہ یا ابا جعفر, واللہ تم, اب کہا ابا جعفر. امام صادق فرماتے ہیں لم یکنی, اس سے پہلے ہشام نے کبھی کسی کو کنیت کے ساتھ مخاطب نہیں کیا, اور نہ اس کے بعد. اب ولدوں کا جعفر یرمی مسلک, یہ تمہارا جو بیٹا ہے نوجوان صاحب جعفر صادق, یہ بھی تمہاری طرح تیر چلاتا ہے. اور تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہا بچپنے میں کبھی ایک آدھ دفعہ تیر چلایا تھا. آئمہ دیکھیے پریکٹس کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. سر کا پریکٹس وہ کرے جس کا بدن جسمانی ہو, جو وہاں سے. اب میں آپ کے سامنے کیا باتیں بتاؤں, سر روک دیجیے اسی بات کو, ختم کیجیے. ابنوں کا یا ولدوں کا جعفر یرمی مثلک, تمہارا بیٹا بھی تمہاری طرح تیر چلاتا ہے؟ کہا کہ نعم, ہاں. کہا تھا یہ کیسے چلا رہا تھی؟ تم تو کہا اچھا بچپنے میں. اس کو حیرت. کہا نتوارث الکمال القزۃ بالقزہ, ہم کمال کو, ہر اچھی صفت کو. اب میں امام باقر کی حدیث نہیں ہے, یہ میرے جملے ہیں, سننا. اگر وہ امام سے کہتا کہ میرے سارے قاری آ جائیں اور امام قرآن سنائیں, امام کی آواز ایسی ہوتی کہ قاری شرما جاتے. اگر وہ کہتا امام سے کہ آپ میرے پہلوانوں کے ساتھ کشتی لڑیے, امام اس طرح سے کشتی لڑتے کہ پچھاڑ دیتے. تو یہ کمال ہے. امام سے کہتا آپ لکھیے ذرا کچھ خوش خطی میں, امام لکھتے. سب سے بہترین رائٹنگ امام کی ہوتی. کوئی بھی صفت کمال کہتا امام میں سب سے زیادہ بہترین ہوتی. کہا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہا نتوارث الکمال القزۃ بالقزہ, ہم کمال کو ورثے میں لیتے ہیں اپنے دادا علی مرتضیٰ سے, نہیں کا امام سجاد سے. یہ اپنے اماموں کی عادت کو سمجھیے. جب بھی موقع ملتا تھا, اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المومنین علی بن ابی طالب, جب بھی موقع ملتا تھا جناب امیر المومنین کی درود بھیجیے امیر المومنین کی بارگاہ بلند آواز سے. سرکار اب یہ مولا علی کا تحفہ ہے, میں تو سمجھوں گا, آپ دوبارہ درود بھیجیے. جب بھی موقع ملتا تھا ہمیشہ ایک اور درود بھیجیے, کام نہیں چلے گا درود سے. خدا انشاءاللہ اسی صلوات کے ذریعے آپ کی قبروں میں اس سے زیادہ ٹھنڈی ہوا چل رہا ہے. بخدا یہ نعمت سے کم نہیں ہے اس وقت. یہ آیت یہ نشانی ہے خدا کی بہارا. تو فرمایا نتوارث الکمال, ہم اپنے جد سے لیا کمال. کہا آپ کے جد کو کون سا کمال ملا تھا؟ کہا وہ جو خدا نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا اب دیکھیں میں اپنے جملے ملا کر پیش کر رہا ہوں. فرمایا خدا نے یہ نہیں کہا اتممت علیکم نعمتی, میرے جملے بھی اس میں مل کر آ رہے ہیں. تو تیر چلانا نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ دوبارہ جناب امیر کی بارگاہ میں درود بھیجیے. لہذا فرمایا کہ کمال جو نعمت کو تمام کیا, وہ ہر نعمت کو تمام کیا ہمارے دادا پر, جناب امیر المومنین پر. یہ وہی کمال ہے جو ہم لیتے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. آپ ایک چھوٹا سا نتیجہ دے کے آگے بڑھوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم, آپ کے لیے خدا نے دین مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی, آپ پر, مجھ پر, آپ آزاداروں پر نعمت کو تمام کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, آپ کے لیے خدا نے پسند فرمایا کہ اسلام دین قرار پائے. امام فرمانے دیکھو تم پر نعمت تمام ہوئی کہ علی کی غلامی میں آئے, ہم پر نعمت تمام ہوئی کہ اولاد بلا فضل علی میں قرار پائے. تم پر نعمت کسی اور طرح سے تمام ہے, ہم پر نعمت کسی اور طرح سے تمام ہے. خود توجہ کیجئے گا. اب یہ روایت نہیں پڑھ رہا, یہ میری تشریح ہے. تم پر نعمت کس طرح سے تمام ہوئی جناب امیر کی ولایت کی؟
فرمایا رسول خدا نے ان لاخی فضائل لا تحصى کثرۃ، میرے بھائی علی کے فضائل اتنے ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا، معرفت کی بات گن نہیں سکتا. فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ له ذنوبہ ومن کتب فضیلۃ من فضائلہ مقرا بها، جو علی کی ایک فضیلت کو ایمان رکھتے ہوئے لکھے، خدا و جب تک وہ لفظ باقی ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. ومن قرأ فضیلۃ من فضائلہ، جو دیکھ کر علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو پڑھے، غفر اللہ ذنوبہ التي اکتسبها بالعین یا بالنظر، خدا اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیے ہوں گے. ومن سمع فضیلۃ من فضائلہ، جو جناب امیر کی ایک فضیلت کو ایمان رکھتے ہوئے سنے، غفر اللہ ذنوبہ التي، خدا اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا جو اس نے سماعت کے ذریعے کسب کیے ہوں گے. کیا مطلب؟ یہ ہے اتممت علیکم نعمتی. پر یا رسول اللہ یہ کون سی نعمت مجھ پر تمام ہوئی؟ رسول خدا شاید عالم غیب سے جواب دیں کہ نادان اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا، مفت کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، سوائے فضیلت کا ذکر کرو گناہ معاف ہوں گے. دیکھیے دور پڑھے محمد عالم. لہذا فضیلۃ من فضائلہ، خدا جناب یہ اس طرح سے آپ پر نعمت تمام ہوئی، امام باقر پر کیسے تمام ہوئی؟ کہ جو کچھ جناب امیر المومنین کو ملا بے عین ہی وہ امام باقر علیہ السلام تک آیا، اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام تک آیا. جناب امیر کو سب کچھ کیسے ملا؟ نفس رسول قرار پائے. اب میں آپ کے سامنے وہ نتیجہ دے دوں کہ جب بھی امام کہیں ہمارے میرا علم موسیٰ سے زیادہ، میرا علم عیسیٰ سے زیادہ، ہم آدم سے افضل، ہم اسماعیل سے افضل، ہم یونس سے افضل، ہم یعقوب سے افضل، ہم سے افضل کوئی نہیں ہے، کائنات میں جو کچھ ہے اسے ہمارے وسیلے کی ضرورت ہے، اگر ہمارے امام یہ کہہ رہے ہیں تو توہین رسالت نہیں ہے، توقیر رسالت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دادا علی مرتضیٰ کو جو کچھ ملا نفس رسول ہونے کی وجہ سے ملا. رسول کی روح کی بلندی کو دیکھنا ہے تو امام صادق کے اقوال کو پڑھیے. یہ امام صادق نہیں کہہ رہے کہ میرا علم جناب خضر و موسیٰ سے زیادہ ہے، یہ رسول خدا کی وراثت کہہ رہی ہے کہ رسول خدا کی وارث اور وراثت کا علم خضر سے بھی زیادہ ہے، موسیٰ سے بھی زیادہ ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا مَعَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. جس نے بھی محبت اہل بیت کو راستے سے ہٹا کر خود اس مقام تک آنے کی کوشش کی، یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے. تم کسی بھی فرقے کے ہو، نماز کسی بھی مسجد میں پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، ہاتھ کھول کے پڑھو، سجدے کا رکھ کر پڑھو، بغیر مٹی کی ٹکیا کے رکھ کر پڑھو، محبت اہل بیت کو اس طرح سے آؤ جیسا رسول خدا چاہتے ہیں، جیسا قرآن چاہتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں یہ لا الہ الا اللہ سرکار اب دیکھیں مولانا مستقبل کیا ہوگا اسلام کا، دنیا میں اسلام کو چیلنجز کیا ہیں، اس پر گفتگو ہو، بالکل ہونی چاہیے. عمومی طور سے یہی گفتگو ہوگی. بہت دل چاہ رہا ہے اسلام کا مستقبل اور اسکالسٹک اکیڈمک باتیں سننے کا. مجلس ہے صرف اور صرف فضائل پنجتن کے لیے، مجلس ہے تعلیمات پنجتن کے لیے، مجلس ہے کہ تمہارا عمل پنجتن کے مطابق ہو، مجلس ہے کہ تمہارا عقیدہ پنجتن کے مطابق ہو. آپ کا گھر ہے، بلائیے، ٹاپک رکھیے، اس پہ گفتگو کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کریں گے، بالکل کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ صاحب مٹھائی والے کی دکان پہ اپنے گھر والوں کو فاتحہ دلوا دیں؟ نہیں ہو سکتا. یہاں یہ ملکیت مجھ سے کہا گیا کہ مولانا آپ بتائیے کہ آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں 1400 برس پہلے کی، تو آپ یہ دیکھیے
اب امام صادق علیہ السلام نے بھی کئی سو برس پہلے کی بات کی، اگر میں ہوتا خضر کے ساتھ تو میں بتاتا، تو میں یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج اگر امام حسین ہوتے تو کیا کرتے۔ اس جملے کا خطرناک ترین جملہ ہے یہ عقائد تشیع سے ٹکراتا ہے۔ اچھا دیکھیے کس نے کہا، مجھ سے ایک نے کہا، مولانا بچے نے کہا، یہ میں دکھا سکتا ہوں میسج، کہ آج اگر امام حسین ہوتے کیا کرتے۔ دیکھیے تمام ذاکرین جو ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں ان کے قدم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو یقین آ جائے میری بات پر تو میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے، استحباب ہے، مستحب ہے، موقد ہے، ممکن کے لیے دعا کرو۔ اور پھر تمام ذاکرین خطبہ نوحہ پڑھنے والے، وہ کسی بھی زبان میں، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کیونکہ ثواب مجھے ملے گا۔ تو تمام ذاکرین، تمام خطبہ محترم ہیں، لیکن آج امام حسین ہوتے کیا کرتے، یہ کون بتائے گا؟ اچھا تمام ائمہ میں صرف امام حسین آپ کو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ رسول خدا کیا کہے تھے، یہ 12 امام، یہ 12 امام۔ آج امام حسین ہوتے کیا کرتے، کس کو پتا کیا کرتے، یہ پتا ہے حضرت حجت کو۔ تو مولانا پھر آپ پابند ہیں اپنے مرجع کی توضیح المسائل کے، آپ آپس میں بیٹھ کے، یہ بچے جن کو التقاء ساکنین علی حدی والا غیر حدی نہیں پتا، جن کو یہ نہیں پتا کہ اب خیر یہ بات میں منہ سے نکل گئی، تو جن کو نہیں پتا وہ بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں کہ آج امام حسین، بچے کہیں مولانا ہمارے کزنس کے گروپ میں شامل، آج امام حسین کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے مجھے نہیں کہنا مولانا، آپ اعتراضات کا جواب نہیں دے رہے، اس دفعہ میں پچھلے سال دے چکا، مجھے کوئی سنسنی نہیں پھیلوانی، اور نہ میں نہیں چاہتا کہ وہ مولانا نے یہ کہہ دیا، مولانا ابو طالب نے یہ کہہ دیا، میں بالکل یہ نہیں چاہتا۔ جو بات ہے جو غلط عقیدے کے خلاف ہے میں اس کی میں نے آپ کے سامنے بات کہہ دی ساری پچھلے سالوں میں، 2-3 سالوں میں، کہ صاحب یہ بات ہمارے عقائد کے خلاف ہے۔ لیکن امام حسین ہوتے کیا کرتے، یہ بچے جمع ہو کر امام حسین تو یہ کرتے، کہتا ہاں بات تم صحیح کہہ رہے ہو۔ میاں تم ہو اپنے مرجع کی توضیح مسائل کے پابند، کسی ایک حدیث میں دکھاؤ کہ کسی امام نے کہا ہو کہ سوچو ہمارے بارے میں بیٹھ کر کہ ہم ہوتے تو کیا کرتے، تم بھی وہی کرو۔ فقہی عمل آپ کا دیکھیے، یہ بعض جگہ سے یہ شائبہ آتا ہے بعض حدیثوں، جو میں نے کہا یہ مت کہیے کہ مولانا نے غلط کہہ دیا، نہیں، آپ کا عمل، آپ اپنے مرجع تقلید کی توضیح مسائل کے پابند ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ آج اگر امام حسین ہوتے تو کیا کرتے، تو آپ امام حسین کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آج اگر جناب امیر ہوتے تو کیا کرتے، آج امام باقر ہوتے تو کیا کرتے، اگر آج امام صادق ہوتے تو کیا کرتے۔ تو آپ کو 14 اشخاص، 14 ہستیاں، 14 انسان، 14 معصومین کی تاریخ آپ کی گرفت میں ہونی چاہیے۔ 14 تاریخوں کو آپ سامنے رکھیے، سیرتوں کو، اور اس کے بعد اگر ان ہستیوں کی سیرتیں آپس میں ٹکرائیں تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ کیا کریں گے، اس کے بعد آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ لہٰذا میں دور نہ ہو جاؤں اپنے موضوع سے، لیکن یہ جواب دینا ضروری تھا کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں مولانا آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ اسلام کا مستقبل کیا ہے اور آگے کیا چیلنجز ہیں۔ چیلنجز سرکار جو ہیں پورے ملک کو ہیں، اس ملک میں جو رہ رہا ہے، جو ہر ملک میں رہ رہا ہے، اس کے حالات اس کے سامنے ہیں، اچھے برے جیسے بھی، حکومت کے افراد سے لے کر آپ سب اسی پاکستان کے باشندے ہیں، جو کچھ اپنی پڑھائی کیجئے، محنت سے رزق حلال کمائیے، قانون کے ساتھ رہیے اس شہر میں، کسی کو اپنے سے نقصان نہ پہنچائیے۔ آپ کا پڑوسی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ایتھیسٹ ہے، کسی بھی مذہب فرقے کا ماننے والا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دیجئے، بچے پڑھ لکھ کر اچھا انسان بنے، اچھی نوکری ڈھونڈیے، کاروبار کیجئے، خدا آپ کے کام میں، مال میں، رزق میں برکت دے۔ یہ ہے سرکار۔ دیکھیے یاد رکھیں بچے، انٹرنیشنل سیناریوں میں کم از کم پاکستان کے نوجوانوں کا ذرہ برابر رول نہیں ہے انٹرنیشنل سیناریوں میں۔ مولانا ایک نے کہا مجھ سے، مولانا آپ جیسے لوگ ہی ظہور کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ میں کہا نہیں، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ مشیت سے ٹکرا رہا ہوں، پھر تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو میاں، میں تو سامری سے بھی آگے کی چیز ہوں، اس کا مطلب یہ بیعت کیجئے میرے ہاتھ پر۔ تو جو خود نعوذ باللہ من ذالک، غیبت نعمانی، غیبت شیخ طوسی، کمال الدین تمام النعمہ، اور کتابیں جا کر پڑھیے دیکھیے۔ لہٰذا ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ نہیں میں کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا، بات ختم ہو گئی، لہٰذا جو، اور جناب امیر امانت الہی کے وارث ہیں، لیکن جناب امیر کے ساتھ ساتھ جو جناب امیر کی دختران بیٹیاں وہ بھی اس مرحلے پر ہیں کہ اس امانت کو حفظ کر سکیں۔
یا 4 بیٹیاں جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کربلا میں جناب امیر کی موجود تھیں، جس میں سے ایک جناب زینب ہے، ایک جناب فاطمہ ہے، اور ایک جناب خدیجہ کہ جو جنت البقیع میں دفن ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ بیٹی امیر المومنین کی اور جناب زینب، امام حسین نے یہ فریضہ سونپا تھا کہ شب عاشور تم بچوں کو جا کر حوصلہ دو۔ یہ جملہ بتاتا ہے خود کہ بیوی میں کتنی طاقت تھی، روحانی لحاظ سے معرفت کی کس منزل پر تھی۔ جناب زینب کا ذکر آیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ان 13, 14, 15 برس کے شہزادوں کا ذکر دیکھیے۔ دیکھیے سمجھیے ذرا، آپ کو یاد ہے یہ دونوں شہزادے جناب زینب کے دونوں فرزند، ان میں بڑی آن بان ہے، تمکنت ہے۔ کیا مطلب تمکنت ہے؟ نانا ہیں علی مرتضیٰ، دادا ہیں جو کیا میں اس بیوی کو سلام کروں یہ بھی اوقات نہیں ہے کسی کی، ہیں کون ہوں جو وسیع قرار پائے کربلا کے میدان میں سید الشہداء کی۔ اس اصلا ذہن ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ایسی خاتون بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ جب اون محمد کی شہادت ہوئی ہے، میں شہادت ابھی نہیں پڑھ رہا، آپ کو پتہ کب ہوئی ہے یہ شہادت؟ اگر ذرا سا آپ توجہ ڈالیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شہادت ہوئی ہے قاسم اور علی اکبر کے بعد۔ قاسم سے کتنی محبت تھی جناب زینب کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں بتاؤں آپ کو، جتنی محبت بھیا حسن سے تھی، جتنی خواتین کو بھائیوں سے محبت ہوتی اتنی بھتیجے سے۔ اور قاسم بھی کون؟ یتیم بھتیجا ہے نا۔ آپ جب اپنے کسی دوست کے، خدا نہ کرے کہ کوئی آپ کا دوست انتقال ہو چکا ہو، اس کے چھوٹے سے بچے کو دیکھیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، گلے لگائیں گے۔ یہ جناب زینب ہے جو قاسم کو دیکھ رہی ہیں۔ جب قاسم میدان جنگ میں گئے ہوں گے کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اچھا قاسم کی بات کروں میں، بدن لرزنے لگتا ہے، زبان میں کپکپاہٹ اور تھرتھری آتی ہے۔ جب علی اکبر میدان میں گئے ہوں گے تب یعنی یہ جو آپ جن 2 شہزادوں کی شہادت منانے کو تیار ہے نا، یہ اگر میں تاریخی لحاظ سے آپ سے کہوں تو ابھی بی بی کے آنسو تھمے نہیں ہیں علی اکبر کی یاد میں۔ آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے آپ علی اکبر پر روتے ہیں بی بی روئی ہیں، یہاں سے گھروں تک گئے دل کو سکون آ گیا، آنسو تھمے نہیں ہیں بی بی کے۔ ابھی آنسو تھمے نہیں تھے قاسم کی لاش آئی ہے، ابھی آنسو تھمے نہیں تھے اور شہزادوں کی لاش آئی ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں شہزادے قربان کیے ہیں زینب نے اپنے بھائی پر۔ اور کیا کہنے، انیس روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان، بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن، اقرار نبوت میں فصاحت کا رہے دھیان، دل بند ہو تم 3 اماموں کے میں قربان، کہنا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے، کہنا کہ بی بی کیا عظمت ہے بی بی کی۔ انشاءاللہ یہ آپ کے آنسو جناب سیدہ قبول کریں۔ میں بی بی سیدہ سے آپ حضرات کے بلبوتے پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی دیکھیے، آقا زادی ہماری شہزادی یہ آپ کی بیٹی کے غم میں یہاں بیٹھے ہیں، اور کریموں کا یہ طریقہ ہے جب کوئی ان کے بچوں کی یاد مناتا ہے تو وہ کریم آگے بڑھ کر اپنے بچوں کے عزاداروں کو صلہ دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کے آنسو ہیں اور جناب سیدہ کے آج کی رات تحفے ہیں۔ انیس کو ذرا سمجھو انیس کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ماں کے پاس بچے آئے تو انیس کہہ رہے ہیں زینب گھبرائی نہیں، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ زینب کیا فرما رہی ہے کہ دیکھو بس بیٹا جب مر جاؤ نا، جب شہید ہو جاؤ، عالم برزخ میں فرشتے آئیں تو دیکھو یاد رکھنا بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن، جب قبر میں پہنچو نا اپنے نانا اور دادا کے پاس تو کلمہ توحید پڑھنا، بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن، اقرار نبوت میں فصاحت کا رہے دھیان،
دیکھو میرے نانا کا جب نام لینا نا قبر میں جا کر تو بڑی اچھی طریقے سے نام لینا. دیکھو دل بند ہو تم 3 اماموں کے میں قربان. اے بیٹا اونو محمد تم معمولی گھرانے سے نہیں ہو, 3 اماموں کے لاڈلے ہو, حسن کے, حسین کے, زین العابدین کے, علی مرتضیٰ کے نواسے ہو, حسن اور حسین کے بھانجے ہو. دیکھو بیٹا گھبرانا مت, دل بند ہو تم 3 اماموں کے میں قربان. کہنا کہ ملازم ہے ولی ابن ولی کے. جب کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم سے کوئی سوال کرے نا فرشتہ کہ تم جانا کہاں چاہتے ہو جنت میں اور آ کہاں سے رہے ہو, تو تعارف کروانا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے. ہم نوکر ہیں اپنے ماموں حسین کے جو خود بھی ولی ہے, جس کا بابا بھی ولی تھا. کہنا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے. میں یہ آخری مصرع کیسے بتاؤں. کہنا کہ بی بی نے, انیس نے یہ مصرع بی بی کی زبان سے کہلوا کر بہت بڑے مرحلے کو معرفت کے طے کیا ہے, بہت بڑے مرحلے کو. خدا انیس کو جناب زینب سے اجر جزیل عنایت فرمایا. کہنا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے, ہم آئے ہیں لشکر سے حسین ابن ولی کے. یہ بیٹے گئے لڑنے گئے, ماں کون ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اونو محمد کے مصائب پڑھوں گا؟ نہیں, میں اس بی بی کے مصائب کا حق ادا کرنا چاہیے نا. یہ کون بی بی ہے؟ رسول خدا کی آغوش میں تشریف فرمائے جناب زینب. کہا نانا خواب دیکھا ہے. کہا بیٹیا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے کہ ایک درخت ہے مضبوط, اس کے تنے سے لپٹی ہے, وہ درخت تنے سے اکھڑ جاتا ہے. رسول خدا کے چہرے کا رنگ روایت کے مطابق متغیر ہو گیا. کہا پھر؟ کہا اس کے بعد اس درخت کی ٹہنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں, میں اس درخت کے پتوں کے سائے میں آتی ہوں. نانا جان تھوڑی دیر بعد اس درخت کے پتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور میں بے آسرا ہو جاتا ہوں. رسول خدا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, گریہ کیا, مجھے تفصیل نہیں پتا, لیکن جناب رسالت ماں نے تعبیر بتائی. دیکھو بیٹیا تنا میں ہوں, بہت جلد رخصت ہو جاؤں گا. ٹہنیاں میرے وجود کی فاطمہ اور علی ہیں, یہ بھی رخصت ہو جائیں گے. پھر تم حسن اور حسین میرے پتے ہیں, تم ان پتوں کی پناہ میں آؤ گی, اور اس کے بعد یہ دونوں پتے بھی تم سے چھوٹ جائیں گے, تم اکیلی رہ جاؤ گی. یہ بی بی کون ہے؟ کبھی آپ نے کسی 4 سال کی بچی کو دیکھا ہے خاندان میں جس کے گھر کا کوئی بزرگ مرا ہو اور اس کے 85-90 دن کے بعد ماں مر جائے؟ آپ نے کبھی ایسی بچی کو دیکھا ہے 4 برس کی کہ جو 95 دن یہ دیکھے کہ ماں کے چہرے پر پٹی بندھی ہے, ماں دیوار کا سہارا لے کر چل رہی ہے, راتوں کو بھی روتی ہے, دن کو بھی روتی ہے, کبھی بازو کو تھامتی ہے, کبھی پہلو کو؟ کیا کبھی ایسی بچی کو دیکھا؟ پھر اس کے بعد جب ماں مر جائے تو رات کی تاریکی میں دفن ہو اور باپ یہ کہے کہ بیٹیا دیکھو زور سے مت رونا, کہیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ فاطمہ مر گئی. 4 سال کی عمر میں سیدہ تابوت سیدہ کے پیچھے چلی زینب کبریٰ. سیدہ کو دفن کیا, صبح کا سورج نکلا, بی بی نے تہجد بھی پڑھی ہے, نماز صبح بھی پڑھی ہے. جب صبح کا سورج نکلا تو ماں تو یاد آئی ہوگی کہ صبح کے وقت ماں کھانا کھلاتی تھی, نماز شب کے وقت جناب سیدہ کی مناجات یاد آئی ہوگی. جی بی بی نے گریہ نہیں کیا ہوگا؟ خود بتاؤ مجھے. جیسے ہی بہن کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھے ہوں گے, حسن آگے بڑھے ہوں گے, بہن ہمارے کلیجے لگ جاؤ. علی نے کہا حسین آگے بڑھے ہوں گے, بہن کیا ہوا, ہم ہیں نا. علی مرتضیٰ آئے ہوں گے, سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا, رخساروں کا بوسہ لیا ہوگا. کبھی زینب نے علی کی باہوں میں آ کر گریہ کیا ہوگا, کبھی ام سلمہ کے پاس گئی ہوگی, نانی موجود ہے نا. کبھی حسن, کبھی حسین, بنو ہاشم کی خواتین, چچی اسما بنت امیس موجود ہیں. تھوڑے دیر بعد دل بہل گیا ہوگا. زمانہ گزرا, باپ کو افطار کرائی 19 رمضان, باپ سحری کر کے گیا مسجد میں, اپنے پیروں پہ چل کر, ریش مبارک صحیح و سالم, امامہ خون میں تر نہیں ہے. جب آیا ہے واپس تو سر سے خون بھل بھل بہ رہا ہے, داڑھی خون سے رنگین ہے. جبریل کی آواز سن چکی ہے, الا قد تحدمت واللہ ارکان الخدا قد قتل ابن عم المصطفیٰ. جبریل کی آواز سن چکی ہے, ہدایت کے ستون گر گئے,
بابا ابھی تو آپ گئے تھے اپنے پیروں پر، اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باپ اپنے پیروں پر کھڑا ہے، داڑھی خون سے تر ہے، سر اقدس سے خون بہ رہا ہے، ایک دفعہ بسترے پر لٹایا۔ 21 رمضان کو علی چلے گئے، زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی جناب زینب۔ حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، عباس موجود ہیں، نہیں میں مزید بتاؤں آپ کو، 18 بھائی موجود ہیں، سب بھائی موجود ہیں گھر میں۔ دفن کے بعد جناب زینب دیکھ رہی ہیں، دل کو سکون ہے، ام البنین موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں۔ ایک دفعہ واپس یہ قافلہ مدینے آیا، بتایا گیا ہوگا بی بی زینب ذرا جلدی چلیے، حسن مشتبہ کی طبیعت ناساز ہے۔ کیا ہوا؟ جب بتایا ہوگا خون کی قے پہ قے کر رہے ہیں، کیا دل پر گزری ہوگی؟ جب زینب آئی ہوں گی، علماء فرماتے ہیں کہ حسن نے وہ تش چھپا دیا جس میں خون کے ٹکڑے پڑے تھے۔ کیوں؟ بہن جب خون کی قے کرتے ہوئے دیکھے گی نا، برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں کہوں گا اے مولا حسن، کاش آپ عصر عاشور ہوتے۔ ایک دفعہ اب جب حسن چلے گئے، 17 بھائی موجود ہیں، محمد حنفیہ موجود ہیں، جناب سید الشہداء موجود ہیں، ابو الفضل عباس جیسا بھائی موجود ہے۔ جب کربلا میں آئیں، ایک ایک کر کے تمام لوگ رخصت ہوئے، اکبر گئے، قاسم گئے، اولاد عقیل اولاد جعفر گئی، علی اکبر کا جنازہ آیا، حسین موجود ہیں، اون محمد کا جنازہ آیا، حسین موجود ہیں۔ عزیزوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب فرزند رسول گھوڑے سے زمین پر گرا تب کون زینب کو تسلی دے گا؟ آپ اون محمد کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں، زینب کو تعزیت دیجئے، لیکن یہ کہہ کر کہیے اے میری شہزادی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ان 2 ننھے شہزادوں کی آپ کو تعزیت پیش کروں کہ جو بچے گھوڑے پر بیٹھ بھی نہ سکتے تھے، سہارے کے ذریعے بٹھایا گیا۔ جب میدان میں گئے، مقاتل نے لکھا ہے کہ جب علی اکبر گئے پہلوانوں کو بلایا، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب قاسم گئے پہلوانوں کو بلایا، جب دیگر بنو ہاشم گئے ایک ایک کر کے پہلوانوں کو بلایا، مقابلہ کیا۔ یہ دونوں شہزادے اتنے کم سن تھے کہ پہلوانوں کو نہیں بلایا، بس ایک دفعہ لشکر نے گھیرا ڈال کر حملہ کیا، بچوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹی، گھوڑے سے زمین پر آئے، شہید ہوئے، لاشوں کو لا کر گنج شہیدہ میں رکھا گیا۔ تاریخ نے نہیں لکھا زینب خیمے سے باہر آئی ہو۔ کب خیمے سے باہر آئی؟ جب اکبر کا لاشا۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وحينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعا فيها معلمان اس قدیم پرسوں کو ہم سب کی طرف سے بی بی زینب کی بارگاہ میں آئی دعا سے حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، حضرت حجت کے دل کو ہر خوشی عطا فرما، ہمارے اس پرسے کو اس قابل بنا کہ پنجتن بارہ امام 4 معصومین خصوصاً ہمارے زمانے کا امام ہمارے اس پرسے کو قبول کر سکے۔ پروردگار احتضار کے وقت، نزا کے وقت، قبر کی پہلی رات، غسل کفن دفن کے وقت، تطایر کتب، خود سرات، تمام برزخ کے مراحل پر ہم سب کی مدد فرما، نور پنجتن کو مدد کے لیے نازل، ہمارے ذوی الحقوق اعزاء اقربا، سو سلام محو مرثیہ مسجد سے پڑھنے والے جو اس امام باڑے کے اراکین تھے، جو اس فرش اعظم میں جو خدمت کر رہے ہیں، جیسی بھی پروردگار تو جناب سیدہ کی بارگاہ سے ان کو اجر جزیل عنایت فرما۔ پروردگار قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں کو جان مال عزت و آبرو عقل روح ایمان جسم کی سلامتی کے ساتھ محمد و آل محمد کی عزاداری میں مشغول فرما، عزاداری کو قائم و دائم فرما۔ پروردگار جو لوگ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
ان کو پروردگار جس لباس میں ہیں، جس فرقے سے ہیں، جس مذہب سے ہیں، جو اس ملک کے لوگوں کا چین سیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ہے کسی بھی طرح سے ان کو نیست و نابود فرما، اور جو اس ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں کسی بھی لباس میں کسی بھی فرقے سے ہیں، پروردگار کوئی سی بھی زبان بولتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما، حقیقی معنوں میں عزاداری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کی قبولیت بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔